اخلاق ہے، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اعمال ہیں۔ ہر محنت کے اسباب چند ہوتے ہیں، ثمرات اور فائدے بے شمار۔ چاہے زمینداری کی محنت کو لے لیں آپ، زمین ہو، پانی ہو، بیج ہو، ٹریکٹر ہو، کھاد ہو، سپرے ہو، زمیندار کے گھر میں چیزیں بے شمار آئیں گی، اسباب چند ہیں۔ تجارت کے اسباب چند، تاجر کے گھر میں جو چیزیں آئیں گی بے شمار۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے پورے دین کی بات نہیں کرتے، چند اعمال کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بنانے والے اعمال ہیں۔ ان عملوں میں لگنے سے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے، لیکن اس کو ہوتی ہے جو ان عملوں میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بنتا ہے۔ ایک 5 کو دعوت دیتا ہے، ایک روزانہ 50 کو دعوت دیتا ہے، ایک 100 کو دے۔ ایک نوجوان ملا، کہتے ہیں میں نے ایک دن میں 386 آدمیوں کو دعوت دی، الگ الگ 10 آدمیوں کو دعوت دی ہے، اس کو ایک دعوت شمار کیا ہے، اس کو 10 شمار نہیں کیا میں نے۔ بٹیرے کی طرح اچھلتا تھا وہ۔ دعوت آدمی کو اٹھاتی اندر سے، یقین دعوت سے بدلتے ہیں، فکر دعوت سے بدلتا ہے۔ صرف نکلنے کا نام نہیں ہے کہ بستر اٹھاؤ پھرتے رہو بستی بستی گاؤں گاؤں۔ کبھی دعوت دے رہا ہے، کبھی سن رہا ہے، کبھی سیکھ رہا ہے، کبھی سکھا رہا ہے، کبھی ذکر، کبھی عبادت، کبھی ان عملوں میں لگنے کا نام اللہ کا راستہ ہے۔ کھانا تو ہوٹل والے بھی پکا لیتے ہیں، کھانا پکانا کوئی کام نہیں ہے خاص۔ تب یہ چلتے انتظامات کی طرف، بنتا ہے اعمال سے۔ مشورے میں دیکھا کوئی سوتا ہوا آپ نے؟ ہر آدمی میری چلے، چست بیٹھا ہوتا ہے ہر آدمی۔ تعلیم میں سوتے ہیں، تعلیم اونچی ہے مشورے سے، مشورے میں انتظامات ہیں۔ انسان چلتی ہے طبیعت انتظامات کی طرف، انسان بھی مادہ، انسانات انتظامات بھی مادہ، تو مادے کی طرف چلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مٹی سے نکلی ہیں، بندہ بھی مٹی سے بنا تو ان کی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے۔ انسان بھی مادہ، انتظامات بھی مادہ، تو یہ محنت ہے، یہ اعمال ہے۔ جب بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے، میٹر چلاتے ہیں دعوت نہیں دیتے، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے، اس لیے تو مقامی کام نہیں کرتے ہی، کہ ان کے اندر میں تبلیغ نہیں ہوتے۔ ہاتھ کھڑے کرے تو دونوں کر دیں گے، یہاں کریں گے، لیکن اندر طاقت ہی نہیں ہے، کرے گا کیسے؟ یہ تو اعمال کی طاقت پہ اتنی دعوت دیں کہ زبان کا کلمہ دل میں آ جائے، یہ دعوت اندر چلی جائے۔ کہ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، کہ تبلیغ تو کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا ہے۔ 6 نمبر کے بغیر داعی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ ایک آدمی کے اپنے جیب میں پیسے نہیں ہیں، لوگوں کو دے سکتا ہے وہ؟ صحابہ کرام فرماتے تھے کافروں سے ہمارے جیسے ہو جاؤ، تو ہم تو نہیں کہہ سکتے ہمارے جیسے ہو جاؤ، کیونکہ ہماری تو اپنی تربیت نہیں ہوئی ابھی۔ کہتے مسلمان ہو جاؤ تو یہ ملک تمہارے پاس رہے گا۔ ملک لینا نہیں چاہتے تم سے، نہیں ہوتے تو جزیہ دینا ہوگا، ذمہ بن کے رہنا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا، ہم حفاظت کریں گے۔ یہ بھی نہیں کرتے، پھر تلوار دکھائی ان کو، یہ فیصلہ کرے گی۔ لاکھوں کی فوج کھڑی، اکیلے نے تلوار دکھائی ہے۔ ہمیں تو بیوی آنکھ دکھائے تو ساری تبلیغ بھول جاتے ہیں ہم۔ ہاں جی، ایک پٹھان کہہ رہا تھا صحابہ کرام تو نر کا بچہ تھا، اس نے کہا وہ اللہ کے شیر تھے، ان کے یقین صحیح تھے، متاثر نہیں ہوتے تھے وہ۔ تو دوستو بزرگو بھائی، یہ محنت، یہ اعمال ہیں۔ جو ان عملوں میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے، دیکھو ان اعمال میں لگنے سے پورے دین پہ چلنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو زیادہ لگے گا وہ زیادہ بنے گا، جو کم لگے گا وہ کم بنے گا۔ کون دیں گے دعوت؟ پورے چلے میں ایک دعا نہیں سیکھی میں نے، تو کیا سیکھا میں نے؟ نماز بھی سیدھی نہیں کی میں نے۔ پرانے ساتھیوں کو بھی فکر مند ہونا چاہیے، نئے ساتھیوں کو بھی فکر مند ہونا، سکھانے والے بھی فکر مند ہوں، سیکھنے والوں کو بھی شوق ہو۔ کیونکہ یہ مدرسہ تو ہے نہیں، تبلیغ ہے یہ تو۔ مدرسے والے تو
نہیں सबक याद करेंगे तो कान भी पकड़वा देते हैं, सख्ती भी करते हैं, डंडे भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ तो कोई डंडा नहीं मारेगा, यहाँ तो तुम्हें शौक होगा तो तरगीब, मोहब्बत, नरमी, क्योंकि ये तबलीग का काम, नरमी का काम। अगर तुम्हें शौक नहीं है तुम कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। अपने ऊपर जबर करो। ये नफ्स है ना, नफ्स, ये तो बंदे को जहन्नम में ले जाकर छोड़े। ये कहता है मुझे खिलाए जा और सुलाए जा। शैतान को शैतान किसने बनाया बताओ? शैतान तो था ही नहीं उस वक्त, किसने बनाया? उसके नफ्स ने। बाहर शैतान, अंदर नफ्स। ना ये निकलना चाहता है घर से, ना ये दावत देना चाहता है, ना ये सीखना चाहता है, ना ये जिक्र करना चाहता है, ना ये खिदमत करना चाहता है। ये कहता है मुझे खिलाए जा सुलाए जा। हाँ जी, दुनिया वालों को देखो, जमींदारों को रात दिन खप रहे हैं। कारखाने में मशीन की तरह चलता है मजदूर। मजदूरों को देखो कैसे छत पे गारा मिट्टी, सर्दी, ठंडा पानी। आप हजरात कुर्बानी करके आए, ऐसे नहीं निकले यहाँ पर। पता नहीं कितने मुद्दतों से आप पर मेहनत हो रही है। मासूम बच्चों को छोड़ के आए, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आए। बेचारी बीवी बड़ी परेशान होती है, छोटे छोटे बच्चे तंग करते हैं उसको। बीवी बच्चों को ना संभाले ना, अब एक दिन तबलीग में नहीं जा सकती। वो गए पड़े तेरे बच्चे, मैं तो मैं के जा रही हूँ, कर ले तबलीग, आपकी वहीं बैठे रहो। एक दिन में पिटाई कर देते हैं बच्चों की हम। अगर माँ चली जाए कहीं तो एक दिन नहीं संभाल सकते बच्चों को हम। वो माँ का ही काम है, किसी अंडे खिला रही है, किसी डबल रोटी खिला रही है, किसी चाय पिला रही है, कोई मारती भी नहीं है। वो माँ की ममता है जो इतना। तो ये हुजूर वाली मेहनत है, जिम्मेदारी है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस ज़माने में अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत और दौलत दी है। अगर तबलीग का काम ना होता तो पता नहीं कहाँ होते हम लोग। तो इसकी कदर करो, कदर शुक्र में अमल करो, रात दिन अपने पर मेहनत करो। हाँ जी, सफर में भी, हजर में भी। आदमी को 6 घंटे चाहिए तो अब तो रातें भी लंबी हैं। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत है, जिम्मेदारी है। दावत देनी भी है, दावत सुननी भी है, औरों को दाई बनाना भी है। सीखने में सबसे पहले साथियों को दावत सिखाओ। दावत हमारी 6 नंबर, फिर फराइज, फिर वाजिबात, फिर सुन्नतें, फिर मुस्तहब। सीखने में जिक्र इबादत पर भी मेहनत करो। तस्बीहात, तिलावत है, हर मौके की दुआ है। जब कहें सुभान अल्लाह, ऐब तुझ में कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, खूबियाँ तुझ में सारी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लाह जी लगाने के काबिल तो तू ही है, मोहब्बत के काबिल तो तेरी ही इबादत करेंगे और तेरा ही कहना मानेंगे और तेरे ही हुक्मों पे चलेंगे। अल्लाह अकबर। तेरी बड़ाई की कोई हद नहीं, मेरी छुटाई की कोई। बड़ा वो होता है जिसकी छुटाई साबित ना हो सके, जिसकी छुटाई साबित हो जाए वो बड़ा नहीं हो सकता। ये तो पहचान के लिए कह देते हैं ये छोटे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं। अब्बा जान आ जाएं तो बड़े भाई छोटे हो जाएंगे, ये बड़े रहेंगे अब्बा जान के सामने। और दादा जान आ जाएं तो अब्बा जान भी छोटे हो। ये मिसाल के तौर पर एक हजरत जी ने फरमाया, 4 चूहे छोटे छोटे और 4 चूहे बड़े बड़े। ये छोटों के मुकाबले में बड़े हैं। और बिल्ली का बच्चा आकर म्याऊं कर दे, जो छोटे चूहों का हाल वही बड़े चूहों का हाल, सब दुम दबा के भाग जाएं। अच्छा, कुत्ता आ जाए तो बिल्ली का क्या हाल होगा? ठहर जाएगी। एक बिल्ली के पीछे 2 कुत्ते भागे, एक ने गर्दन पकड़ी, एक ने पीछे से पकड़ा, दिया झटका, बिल्ली के 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा, शेर आ जाए तो कुत्ते का क्या हाल होगा? ठहर जाएगा। अच्छा, 10 शेर आ गए तो एक शेर का क्या होगा? हो गई छुटाई साबित उसकी, दुम दबा के भाग। अच्छा, 100 आ जाए तो 10 का क्या होगा? 1000 आ जाए तो 100 का क्या होगा? और अल्लाह के खजानों में जो शेर हैं उनके मुकाबले में इन शेरों की हैसियत ही कोई नहीं। हमारे सामने उस्ताद आ जाए ना, तालिब इल्म के सामने, फिर गर्दन हिलाता है, उस्ताद जी आ गए। उस्ताद जी की ताकत को समझता है, अल्लाह की ताकत को नहीं समझता। ही छोटा बच्चा हो ना, सीने पे बंदूक रख दो उसको, 1 साल का है, वो खेलेगा और थप्पड़ दिखाए तो रो, एकदम उसको पता चला। थप्पड़ की ताकत को जानता है, बंदूक की ताकत को नहीं जानता। वो बंदूक से खेलेगा वो और थप्पड़ से। ऐसे हम अल्लाह की ताकत को नहीं जानते हैं। समझ आई?
اللہ کی بڑائی، اس کی طاقت، اس لیے فرمایا اللہ کے بڑائی ہونے کا یقین آ جاتا تو دوستوں بزرگوں بھائیوں پھر کوئی مخلوق اس کے نگاہ میں بڑی نہیں رہتی، سب چھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ پہچان کے لیے کہہ دیتے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اس لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسان، جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے ہم اور سارے غم ختم کر دیں گے اور ہر حاجت پوری کریں گے۔ اس لیے فرمایا پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع کے خلاف کو عمل نہیں کرنا یہ استغفار ہے۔ قرآن کی تلاوت، ہر موقع کی دعا، اور اپنے دوستوں نمازوں پر بھی محنت کرو۔ فرض اور قرض یہ توبہ سے معاف نہیں۔ اگر آپ کی پچھلی نمازیں باقی ہیں، مفتی صاحب سے پوچھیں کہ میں نے تو 30 سال کی عمر میں نماز شروع کی، کتنے سال کی قضا نمازیں پڑھوں میں؟ وہ تو آپ مفتی بتائے گا کتنے سال میں بندہ بالغ ہوتا ہے۔ جب بالغ ہوتا ہے تو پھر نمازیں فرض ہو جاتی ہیں اس پر۔ اس لیے فرمایا اس پر بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سیکھو۔ حضور نے فرمایا علی میں آپ کو اولین و آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیں کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، یہ اولین و آخرین کے اخلاق ہیں۔ اس لیے فرمایا جس کے اچھے اخلاق ہوں جنت میں اوپر کے درجے میں وہ لوگ ہوں گے۔ تو ہم اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں۔ ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک اس محنت کو سیکھنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ آپ حضرات اپنے گھر سے جب نکلیں تو گھر میں 2 نفل یا 4 نفل پڑھ کے نکلنا ہے، اور چاروں نفلوں میں چاروں کل پڑھنے ہیں اور 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ جو آدمی گھر سے نکلے 2 نفل 4 نفل وہ اپنی جگہ بہترین نائب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جو ہم سے فائدہ ہوتا تھا گھر والوں کو وہ ان نوافل سے ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور نکلتے ہوئے یہ نیت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو اور اپنی اصلاح کی نیت ہو۔ اگر ہم نے اپنی نیت نہ کی تو ہمارے کہنے سننے سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور قیامت تک کی نیت، پورا عالم قیامت تک کا زمانہ نکلتے ہوئے جب آپ حضرات یہاں سے ابھی بستر اٹھائیں گے 12 بجے، دعا ہو گئی جماعت نے یہاں نہیں ٹھہرنا۔ اگر کسی کی ٹکٹ کل کی ہے یا پرسوں کی ہے تو اسٹیشن کے قریب، یہ اسٹیشن کے قریب مسجد طہا ہے، رائے کا مرکز مسجد ہے مرکزی، وہاں چلے جائیں، آپ کو کوئی مسجد دے دیں گے، وہاں آپ 1-2 دن کام کریں، پھر ریل میں بیٹھ کے اپنے چلی جائیں یہاں سے، لیکن دعا کے بعد یہاں نہ ٹھہریں۔ جیسے یہاں شروع کریں سفر، کوئی سامان رائے میں نہیں چھوڑنا۔ جب رائے واپس آؤ گے میلے کپڑے یہاں نہ لانا۔ یہاں آئے تو ہم اعمال کے لیے 2 دن، یہاں کپڑے دھونے کے لیے نہیں آئے، یہاں گم ہو جاتے ہیں اکثر کپڑے، پتہ بھی نہیں چلتا آدمی۔ یہاں سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جب پڑھ لیتا ہے، ایک فرشتہ ندا کرتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی اور شیطان کو تجھ سے دور۔ دیکھو دعا بھی یاد کرو، فضیلتیں بھی یاد کرو۔ یاد کرو گے تو اوروں کو یاد کراؤ گے۔ اگر خود مجھے نہیں پتا ان کا، جس کو اپنا سبق یاد نہیں دوسرے کرا دے گا یاد، وہ ڈبل نقصان کرتا ہے اپنا، وہ خود بھی عمل نہیں کر سکتا چونکہ دعا نہیں سیکھی، فضائل نہیں سیکھے، تو اس لیے دوسروں کو بھی نہیں۔ اب ایک آدمی اگر یاد کر لے وہ 10 کو یاد کرا دے۔ ایک دن ایک آدمی آیا، 10 دن لگائے، ادھر وسطی ایشیا کے ریاستوں سے آیا تھا۔ مولانا جمشید صاحب نے فرمایا کہ ساری دنیا میں دین پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت میں اکیلا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں بالکل آسان، کہ بتاؤ۔
کہ تم سب 10 آدمی تیار کرو تبلیغ کے لیے. کتنے آدمی؟ یہ تو کدی کر سکتے ہیں کہ یہ تو میں کر سکتا ہوں، یہ تو کوئی مشکل نہیں. 10 آدمیوں کو ایسا تیار کرو کہ وہ بھی آگے 10 کو تیار کریں. کتنے ہو جائیں گے؟ 100. پھر 100 بھی 10 کو تیار کریں. 1000. پھر 1000 10 کو تیار کریں. پھر 10,000. پھر 10,000 10 کو تیار کریں. 1,00,000. 1,00,000 بھی 10 کو تیار کریں کہ 10 لاکھ، اور 10 لاکھ 10 کو تیار کریں. اور 1 کروڑ 10 کو تیار کریں. اور 10 کروڑ 10 کو تیار کریں. اور 1 ارب 10 کو تیار کریں. اور بندے سارے 7 ارب. اصل میں دائی نہیں بن رہے ہم. اس لیے فرمایا ہر آدمی اگر دائی ہو تو آسان ہے کام. 10 آدمیوں کو محنت کرنا کوئی مشکل نہیں. پھر وہ آگے کے 10 پہ کریں تو جلد ساری دنیا کور ہو جائے گی. 7 ارب مسلمان، 2 حصے کافر ہیں، 1 حصہ مسلمان ہے. ایک مسلمان کے حصے میں 2 کافر آتے ہیں. 2 کافروں کو کلمہ پڑھانا مشکل ہے، لیکن مسلمان کی اپنی زندگی میں دین نہیں ہے. جیسے کوئی ہندو کے سینے پہ مسلمان چڑھ گیا، پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ. اس نے کہا پڑھاؤ، اس نے کہا مجھے بھی نہیں آتا. جو سینے پہ چڑھا بیٹھا ہے جو خود کلمہ نہیں آتا. ایک دن وہ ہم لندن میں تھے تو ایک پنجابی لڑکا تھا سیالکوٹ کا، ایک ہندو کو پکڑ کے لے آیا. اس کو پڑھاؤ کلمہ، اس کو پڑھاؤ کلمہ. اور اس کو اپنے نماز پڑھ رہا تھا، اشارے کر رہا تھا کہ بات سنو میری. میں کہ اس کو پتہ نہیں ہے نماز کا، مسلمان کرنے کا شوق اس کو بھی ہے. خود مسلمان بننا مشکل ہے، دوسروں کو اسلام میں لانا آسان ہے. ہاں جی. تو نکلتے ہوئے پورا عالم قیامت تک کا زمانہ دعا کے فضائل یاد کریں. اللہم، یہ دعا ہے. یہاں سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ. اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وقابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد واعوذ بک من الحور بعد القہر ودعوۃ المظلوم. یہ کوئی زیادہ لمبی دعا نہیں ہے. لوگ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں ابھی تک، حالانکہ نوجوان ایک دن میں یاد کر سکتے ہیں دعا. کون کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں گے یا دعا بھی کریں گے، یاد بھی کریں گے؟ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر لو گے روٹی نہ کھاؤ گے، ہاتھ کھڑا کرو روٹی کھائیں گے. ایک دن میں ڈھیلے ہو جاؤ گے آپ، شام کا آواز ہی باریک ہو جائے گی آپ کی. اس لیے فرمایا 5 صورتیں سے بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لے، اللہ توشے میں برکت بھی دیں گے، پریشانیوں سے حفاظت بھی فرمائیں. یا رسول اللہ میں جب سفر کرتا ہوں تو میرا توشہ کم پڑ جاتا ہے اور پریشانی. حضور نے فرمایا یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ سے پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ توشے میں برکت بھی دیں گے اور پریشانی حفاظت. یہ سارے ہی پڑھتے ہیں، پتہ ہے نا کہ پیسے نہ ختم ہو جائیں میرے. صاحب مرزا مجھے بھی پڑھاؤ. یہاں سے نکلتے ہوئے دوپہر کا کھانا کھا لیں، شام کا کھانا لے لیں. اگر مہمان ساتھ ہیں تو مہمانوں کی طبیعت کے مطابق لیں. مرچ نہیں کھاتے، گرم مسالہ نہیں کھاتے، اوپر دھنیا ڈال دیتے ہیں ہرا ہرا، وہ نہیں کھاتے. بعضوں کا سلنڈر لے کر نہیں جانا اگر ریل میں سفر کرنا ہے، وہاں سلنڈر مل جاتے ہیں. اب چھپانا کے چکر بھی نہیں کرنا. یہاں سے نکلو تو مہمان ساتھ ہو تو مناسب سواری لو، ایسی نہ ہو کہ راستے میں چھوڑ دے آپ کو. اس لیے پرانے زمانے کی گاڑی لے لی. اس لیے فرمایا تو وہ تو 200 بزرگوں بھائی ہو، اس لیے مناسب سواری لو. کھانے کا انتظام مرکز والوں کے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ ہے مہمانوں کا، اپنا بھی. بات ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب توکل کرو. یہ جو کہتا ہے نا توکل کرو، سب سے پہلے یہ کھانا مانگتا ہے وہاں جا کے. جو کہہ رہا ہے توکل کرو، بھائی مرکز میں تو کہہ رہے توکل کرو، پھر کھانا مانگ رہا ہے. تو ایک دن تو توکل کرو نا. زیادہ راہ لینا توکل کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگ خود تو پیسے لے پھر رہے ہیں اور بیوی کو کہہ کے آئے توکل کریں، اس کو توکل سکھا رہے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، گھر سے باہر جا نہیں سکتی وہ، اس کو توکل سکھا رہا ہے. آپ کریں نا توکل. ہمیں تو ایک ٹائم بھی چائے نہ ملے تو امیر صاحب کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور اس غریب کو توکل سکھا رہا ہے. پردے دار عورت ہے، گھر سے نکل نہیں سکتی، اس کو توکل.
توکل سکھا رہا ہے اس کو، توکل کریں، سبحان اللہ۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، یہ محنت ہے، اس کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ہم۔ یہاں سے نکلتے ہوئے فکر ہو تو راہ سفر لکھا اس کے مطابق سفر کریں، اور ساتھی دعاؤں کی کتاب جو اندر ملتی ہے وہ لے کے رکھو تاکہ اس میں سے دعائیں بھی یاد کرتے رہو۔ دو ساتھی ٹکٹ کے لیے دو ساتھی مقرر کر دیں، پیسے جمع کریں ضرورت کے مطابق۔ 500 کا خرچہ کرایہ ہے تو 1000 جمع کر لو 500 خرچے کے لیے، زیادہ پیسے جمع نہ کرو۔ ایک آدمی کو پیسے نہ دو، ایک آدمی نے جماعت بنائی اور 2,000 روپے جمع کیے، اور ساتھیوں کر آپ اجتماعی عمل میں چلو، میں ٹکٹ بک کرانے جا رہا ہوں، وہ کئی سال ہوگا ابھی تک بھی نہیں آیا ٹکٹ بک کرا کے، غریبوں کے پیسے لے کے چلا گیا وہ۔ تو اکیلے کو کہیں نہیں بھیجنا آدمی، نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ کھانا ہے۔ ہاں جی، اپنے محلے کی جماعت ہو تو بھی ایک آدمی کو پیسے نہ دو، گر جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ بعض ساتھی بیچارے غریب ہیں، پتہ نہیں کیسے محنت مزدوری کر کے آتے ہیں بیچارے یہاں سے۔ آپ 12 بجے آپ کی جماعت بنی، 10 سے 12 جماعت بنتے ہی دو دو کی جوڑیاں بنا، ایک نیا ایک پرانا، تاکہ ہر عمل میں شریک ہوتے رہے۔ ہر آدمی کو رائیونڈ کے اندر امیر صاحب کے لیے پوری جماعت کو سنبھالنا مشکل ہے، ایک آدمی کو سنبھال سکتا ہے، کم از کم دو ساتھیوں کے بستر تو قریب ہو نا، تاکہ ایک دوسرے کو ظہر کے بعد کی تعلیم، عصر کے بعد کا بیان، مغرب کے بعد کی کارگزاری، عشاء کی کتاب، فجر کا بیان، یہ ہدایات، سارے عمل میں شروع سے لے کے آخر تک پوری جماعت شریک ہو۔ انفرادی اوقات میں دعوت بھی دیں، اپنی تسبیحات تلاوت بھی کریں، اور یہاں سے نکلتے ہوئے آپ حضرات جب نکلیں تو اپنا سامان، ہر آدمی اپنے سامان کا خود خیال رکھے، دوسرے کے بھروسے پر نہ چھوڑے، اترتے چڑھتے خاص طور پر خیال رکھے۔ اجتماعی سامان کو سب خیال رکھے، اجتماعی جس کے جو ذمے ہو، راستے بازار سے گزریں تو چوتھا کلمہ پڑھ لیں، 10 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی۔ آگے چلنے والے نظروں کی حفاظت بھی کریں، سلام بھی کریں، راستے میں کوئی چیز ہٹا دے ایسی ہو ہٹا دیں اس کو، اور نظروں کی حفاظت کریں، بد نظری، لایانی اور غیبت سے بچیں، ورنہ عملوں کا نور جاتا رہے گا۔ جی ہاں، اسٹیشن اڈے پر پہنچے، گاڑی میں دیر ہے تو تعلیم شروع کر دیں، 2 ساتھی ٹکٹ کا انتظام کریں، اور اس لیے فرمایا جب گاڑی میں چڑھیں تو صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے چڑھنا، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، سیٹ پہ بیٹھ کے ایک دفعہ الحمدللہ، پھر سواری کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ اسٹیشن پر جا رہے ہیں تو راستے میں آپ نے دیکھا یہ مکان کب بنا، یہ لایانی ہے، نہ آپ نے خریدنا ہے نہ آپ نے کرایہ پہ لینا، یہ فضول بات ہے۔ اس لیے فرمایا قریب قریب کے لوگوں کو دعوت بھی دو، گاڑی میں چڑھیں، آپ کی سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی سیٹیں بک ہیں تو نرمی سے بات کرو، یہ نہیں کہنا اٹھو آپ کو پتا نہیں ہماری سیٹیں بک ہوئی پڑی، یہ اچھی بات نہیں۔ آپ لوگوں کے اخلاق دیکھیں گے، لوگ نرمی سے بات کرو کہ برابر والی سیٹیں خالی ہیں، اگر آپ مہربانی کریں وہاں بیٹھ جائیں ہماری۔ تو اس لیے فرمایا گاڑی میں پیدل بھی چلو یہاں سے، بعض ساتھی نے اسٹیشن ہے، اڈا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو روانہ فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل پیدل چل رہے تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کی سواری کو رسی کو پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یا تو آپ سواری پہ سوار ہو جائیں یا میں نیچے اترتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نہ آپ نیچے اتریں گے نہ میں اوپر سوار ہوں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں۔ جب فرمایا غازی جب اللہ کے راستے میں چلتا ہے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 700 درجے بلند ہوتے ہیں۔
یہ اس موقع کی بات ہے. پیدل بھی چلو، گاڑی میں چڑھو تو نظر بد نظری لا یعنی غیبت سے بچو ورنہ عمل ضائع ہو جائیں گے. اور اذان دے کر نماز پڑھو، گاڑی کے اندر نماز پڑھو. بات ساتھی گاڑی 2 منٹ ٹھہرتی ہے، باہر نیت باندھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی گاڑی نہیں جا سکتی جب تک ہم نہ. اتنے ولی نہیں بنے ہم تو گاڑی روکی رہے گی ہمارے لیے، گاڑی چلی جاتی ہے. ہاں جی. اور ہمارے یہ پشتو والے یہ ریل گاڑی کے عادی بھی نہیں ہیں. گاڑی چل پڑی، وہ بھاگ کے چڑھا گاڑی کے نیچے آ گئی، ٹانگ کٹ گئی بیچارے غریب کی. اذان دے کر خود اپنی نماز پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائیں. بھائی وضو کر لو، انشاءاللہ اذان دو گے تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے. وہ اپنی نماز پڑھو، با جماعت نماز جماعت کرو، مختصر نماز پڑھو، 2 کی جوڑی بن کے دعوت بھی دو. آپ تو دعوت دینا چاہتے ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے، تو اپنے ساتھی کو دعوت دو. جیسے ساس ہوتی ہے نا خواخی، وہ کہتی بیٹی کو ہے، سناتی بہو کو ہے. بدنظی لائے سے اس لیے فرمایا کہ آپ حضرات اپنے آمنے سامنے بیٹھے ہیں ریل میں سب جماعت، تو آپ تعلیم شروع کر لیں اپنی. آدھا پونا گھنٹہ ایک حدیث پڑھ لیں، تجوید کر لیں، 6 نمبر بیان کر لیں. ریل میں تو کر سکتی ہے جماعت، لمبی نہیں تعلیم تو چلو مختصر کر لو، لوگوں کو دعوت بھی دو. اس لیے فرمایا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ملنے کے لیے گئے. ہم نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے. فرمانے لگے مجھے اپنے 2 عملوں پہ بہت بھروسہ ہے. ایک تو میں لایانی نہیں کرتا، یعنی فضول بات بالکل نہیں کرتا، اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے. 4 حدیثیں ہیں، 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہیں. پہلی حدیث پاک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے. چوتھی حدیث پاک ترک ما لا یعنی کے لا یعنی سے پرہیز کرو. اے ابو ہریرہ کون ہے یہ جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا رسول اللہ میں سیکھوں. اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے. تو ایک حرام نہیں ہے، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے. چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن. پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو، زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی کا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. یہ محنت ہمیں آتی نہیں، کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں. تو سفر میں اچھے اخلاق کے ساتھ سفر کریں اور آنکھوں نظروں کی حفاظت کریں اور اذان دے کر نماز پڑھیں. اب آپ وہاں پہنچ گئے تو وہاں پہنچنے پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق رب انزلنی منزلا مبارکا. بعض جگہوں پر گاڑی زیادہ ٹھہرتی ہے، وہاں آپ باری باری نماز بھی باہر پڑھ سکتے ہیں. پانی لیتی دیکھیں نا ڈبوں پہ چڑھ کے پانی ڈالتے ہیں، سمجھو کہ گاڑی بیچ میں ساری جماعت ایک دم نہ اتر جائے، پیچھے سامان اٹھا کے لے جائے گا. اس لیے فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت بھی. اور ایئر کنڈیشن ڈبوں میں وضو کرنے، ہاں اس ڈبے میں پانی نہیں ہے نماز جا رہی ہے الگ بات ہے، کیونکہ ہمارا ٹکٹ ایئر کنڈیشن کا نہیں، ہمارا اکانومی کا ٹکٹ ہے. ایئر کنڈیشن میں وہاں وضو استنجے کے لیے نہ جائیں، وہاں ہمارا جو ٹکٹ ہے اسی کو استعمال کریں. بستی میں پہنچنے سے پہلے ساری جماعت جمع ہو، بستی والوں کو جمع کریں اور ان کو فکر مند کریں. بستی جب نظر آئے، جب خیبر کی بستی نظر آئی تو حضور نے یہ دعا پڑھی اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا فإنا نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیہا. جب بستی میں داخل اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلها وحبب صالح اہلها. جب بستی میں داخل ہوں تو
اللہم بارک لنا فیہا اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ دائیں بائیں لوگوں کو آؤ بھائی دعا ہو رہی ہے، ہر گھر سے نقد نکالنے کی نیت سے داخل ہونا ہے۔ ہر گھر سے لوگ نقد نکل جائیں، ہر گھر میں اعمال شروع ہو جائیں، ہر گھر سے لوگ نقد نکلیں، 5 اعمال شروع ہو جائیں، یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے، یہ مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے، غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے ختم ہو جائیں، صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے زندہ ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا یہ ساری بات دائیں بائیں لوگوں کو بھی شامل کرو۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے دائیں بائیں نا، تو ساتھی کھڑے تھے داخل ہوتے، ساتھ ایک ڈاکٹر کی دکان تھی، تو وہاں ساتھی ڈاکٹر صاحب آپ کے گاؤں میں جا رہے ہیں، دعا میں تو شامل ہو جائیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے میں نے دعا میں شامل ہوا تھا، میں ان کے ساتھ، اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا، ابھی تک دعا ختم نہیں ہوئی۔ کہتے تھے پہلے دعا میں شامل کیا، پھر کہنے لگے مسجد تک پہنچا دیں، پھر نفل پڑھوا دیے، پھر مشورے میں بٹھا لیا، پھر سہروزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں لے گئے۔ دکانداروں کو نہیں دیکھتے کیسے چلتے بندے کو پھانستے، آئیے تشریف لائیے چودھری صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ اور خان صاحب کو چائے پلاؤ، اور موٹا کہا ہو تو آئس کریم کھلاتے ہیں اندر بٹھا کے، اور سارے پیسے انہی کی جیب سے نکالتے ہیں وہ۔ تو دائیں بائیں لوگوں اپنی دعا میں شامل کر لو، اس لیے فکر کے ساتھ داخل ہو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اعتکاف کی نیت کریں، بایاں پاؤں نکالیں جوتی سے، دایاں مسجد میں۔ حضور نے فرمایا کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ ہو۔ مقامی لوگ کچے پیاز کاٹ کے لے آتے ہیں کھانے کے ساتھ، اور ماشاءاللہ ہم بسم اللہ پڑھ کے مسجد بیٹھ کے کھا جاتے ہیں، پھر بدبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا مسجد میں داخل ہوں، نفل پڑھیں، مشورہ کریں، وہاں کے انتظامی کاموں میں دخل نہ دیں۔ ایک جماعت گئی، ایک نوجوان نے جاتے ہی موٹر کا بٹن دبا دیا، موٹر پتہ نہیں پہلے خراب تھی، وہ جل گئی، خراب ہو گئی۔ بستی والوں نے 5000 روپے لیے، تبلیغ والوں سے طبیعت صحیح ہو گئی سب کی، آئندہ نہیں موٹر کو ہاتھ لگائیں گے۔ بھائی جب پانی ہے تو موٹر کو کیوں چھیڑا انہوں نے؟ ایک نے صبح کی اذان شروع کر دی تبلیغ والے نے، اور الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا۔ بستی والے کہہ رہے ہیں یہ تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اذان کہنا بھی نہیں آتا۔ اپنی مسجد میں صبح کوئی نہیں جاتا اذان دینے، وہاں آدھا گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے، ادھر ہی شوق پورا کرتے ہیں سارے۔ وہاں جا کے نفل پڑھیں، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ 2 رکعات میں بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں آپ۔ وہاں نفل پڑھیں اور مقامی لوگوں کو شامل کریں اپنے مشورے میں۔ عام طور پر آپ حضرات ابھی دوپہر کو جائیں گے، پتہ نہیں کب پہنچیں گے، پہلا دن تو نہیں، اگلے دن تو جب مسجد تبدیل کرتے ہیں تو عام طور پر ناشتے کے بعد تبدیل کرتے ہیں، اور عام طور پر مقامی لوگ نہیں ہوتے، لیکن آپ حضرات جب بھی پہنچے تو ان کو شامل کریں مشورے میں، اور حالات بھی معلوم کریں بھی کتنے گھر ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے چلے 4 مہینے والے، کتنے سہروزے والے، روزانہ کتنے جڑتے ہیں، تعلیم کب ہوتی ہے، مقامی گشت کا کیا حال ہے، بیرون گشت کی، لیکن نرمی سے بات کریں۔ یہ نہیں کہنا ان کو جانچ پڑتال شروع کر دیں، پرانے کتنے ہو کہ 15 ہیں، جڑتے کتنے ہو کہ 5 جڑتے ہیں، باقی کیا کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بھائی جماعت بڑی چست ہے، اس سے دور ہی رہو، تمہارے قریب ہی نہیں آئیں گے۔ نرمی سے بات کرو ان سے، یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے، یہ مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے، غلط یقین، غلط طریقے ختم ہو جائیں، تو مسجد میں داخل ہو کر وہاں کے انتظامی میں بعض جگہوں پر اچھا کام ہوتا ہے نا، لوگ پرانے زیادہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے برتن نہیں کھولنے، اور امیر صاحب کہتے ہیں نا اپنا پکانا ہے، تو ساری جماعت ایک ہو جاتی، امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں، پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے۔ گھر کا کھانا مل جائے گا اور پیسے بچ جائیں گے، پیسے بچا کے کہاں لے جاؤ گے آپ؟ یہاں تو مل رہا ہے 7 لاکھ، گھر میں کتنے لاکھ ملیں گے آپ کو؟ آج کل تو خدمت والے ہی قبول کر لیتے ہیں، امیر کو بھی نہیں پوچھتے، امیر صاحب غیبی مدد آ گئی، بتاؤ
یہ روٹی مل گئی غیبی مدد ہے، جیسے سارا ہندوستان اسلام میں داخل ہو گئے، اتنے خوش ہو رہے ہیں۔ اور امیر صاحبان بھی مشورہ نہیں کرتے، ذرا سا کو خود اکرام کریں گے اللہ بہت قبول فرمائے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے۔ بتاؤ، یہ دوستو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ دلوں کی جھانک نے دعاؤں کو ذبح کر، اگر دل میں خیال یہ لوگ اکرام کریں تو یہ دل کا سوال ہے، نہ قال سے اور نہ حال سے اور نہ چال سے نہ صورت سوال سے۔ آج کل تو خدمت جو ہے نا دوستو، خدمت مشورے، اب آپ کو آدھا گھنٹہ ہوا ہے، آپ بستی میں پہنچے، آپ کسی کو نہیں جانتے، آپ تو مسافر ہیں، آپ کسی کو نہیں جانتے کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، مناسب ہے نہیں ہے، وہ تو مقامی لوگوں سے مشورہ کرو۔ بعض اوقات الٹا نقصان ہو جاتا ہے، وہ غلط چیز کھلا دی جماعت۔ ہمارے یہاں بھاولپور جماعت گئی، یہیں سے بن کے، جی میں جماعتوں کی بڑی خدمت کرتا ہوں پتہ میں، اور وہاں پہنچ کر وہ کھانا لینے بھیجا، اس میں کچھ ملا دیا، وہ مرکز صبح دیکھا تو جماعت اٹھے ہی نہ، بوڑھے بوڑھے تھے، ان کا پیشاب نکل گئے مسجد میں اور سارا صفائی کر کے چلا گیا۔ تو جلدی نہ کیا کرو، آدمی کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، ایک آدھ دن گزر جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ بھائی یہاں مقامی ہے، یہ تبلیغ میں لگا ہوا، یہ دکان کرتا ہے، یہ کھیت میں کام۔ ایک آدھ دن میں جلدی کریں گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ کو، ہاں، اور پھر برکت نہیں ہوتی، یہ سوال بن جاتا ہے آدمی کے اندر۔ مشورے سے قبول کرو، مقامی لوگوں سے پوچھو مناسب ہے نہیں ہے، ہاں ایسے پیسے بچانے سے پیسے نہیں بچتے اور کہیں لگ جائیں گے ٹھکانے پر۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، اس لیے وہاں جاؤ، مشورہ کرو، نفل پڑھو، مشورہ مقامی لوگوں کو شامل کرو، حالات معلوم کتنے گھر ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے چلے 4 مہینے والے، 6 روزے والے کتنے ہیں، 5 عمل نرمی سے مشورے کا مقصد بیان کرو کہ دین بھی زندہ ہو، دین کی محنت بھی زندہ ہو۔ مشورے میں سب سے رائے لی جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، کسی کی رائے کو ہلکا نہ سمجھا جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے۔ دائیں بائیں دونوں طرف سے مشورہ ہو سکتا ہے، مشورہ وحی کا بدل ہے، یہ نعم البدل ہے، یہ دونوں باتیں نہیں کرنی، مشورے کی دعا نہیں ہے۔ اس لیے مشورہ مقامی لوگوں کو بھی شامل کیا جائے، دین کے تقاضوں، جس کی رائے پر عمل ہو جائے اس کو تو ڈرنا چاہیے، جس کی رائے پر عمل نہ ہو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے رائے لی جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے، پچھلے دن کی کارگزاری بھی ہو۔ پھر مشورہ جو ہے عام طور پر تو کثرت رائے پر ہی فیصلہ، کبھی کبھی قوت رائے پر بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ان کے اندر جو علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں اگر مل جائیں گی بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی بڑے درجے کے صحابی تھے، یہ خبر انہوں نے مدینے بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، حضرت عمر نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورہ لیا، اکثر کی یہ رائے تھی کہ حملہ کیا جائے، فتح کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے فرمایا ابو الحسن آپ کی کیا رائے؟ حضرت علی فرمایا جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لو، کہ رائے کیا ہے آپ کی؟ حضرت علی رائے دی اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے، اور آپ کے جانے سے اگر انسان کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میں حضرت علی کی رائے پر عمل کروں۔ سامان سفر لیا، اونٹ غلام ساتھ لیا، چلتے چلتے اپنے لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی بڑے درجے کے صحابی تھے، انہوں نے درخواست کی امیر المومنین غیروں کے پاس جا رہے ہیں، آپ کے کپڑے میں 13-14 پیمن کپڑے بدل لیں، اونٹ کی بجائے گھوڑا لے لیں کہ بہت اچھا، کپڑے بدل لیے، گھوڑا لے لیا، تھوڑا سا چلے، نہیں میرے ہی کپڑے لاؤ اور میرا ہی اونٹ لاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر کی باری تھی رسی پکڑنے کی اور غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی،
انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے میں تو 13 پیوند لگے ہوئے ہیں، کہ ہماری کتابوں میں 14 پیوند لکھے ہوئے ہیں، اسے لکھا ایک بغل میں بھی لگا ہوا ہے، اور بغیر لڑائی کے چابیں دے دی انہوں نے۔ بعض ساتھیوں کی رائے وزنی ہوتی ہے، بعض ساتھیوں کی رائے، اس لیے کام کو سامنے رکھا جائے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جو رائے دے اس کے لیے خود بھی تیار ہو۔ بوڑھا آدمی اچھی رائے دیتا ہے تو سب جگہ بوڑھے کو بھیجیں گے آپ؟ کوئی بھی رائے دے سکتا ہے، کوئی بھی گشت میں جا سکتا ہے، اس لیے فرمایا سب سے رائے لی جائے، نئے ساتھیوں سے۔ یہ کہنا کہ بھائی کی رائے وہ بھی میری رائے، اس کا مطلب یہ بے فکر ہے، یہ کوئی دماغ نہیں لڑایا اس نے، سوچ سمجھ کے رائے دو۔ جماعت والوں کو کھانا نہیں ملا اور ساری جماعت ایک دم مشورے میں بیٹھ گئی، ایک سے ایک اعلیٰ مشورہ دیا اور کھانا بنا لیا، ایک نے بھی نہیں کہا جو بھائی کا مشورہ ہے وہ میرا مشورہ ہے۔ حالانکہ ایک وقت کا کھانا نہیں ملے تو بندہ بھوکا مر جاتا ہے، بتاؤ۔ سوچ سمجھ کے مشورہ دے، کام کو سامنے رکھ کے دے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھیں، جان بچانے کا مشورہ نہیں دیں، جان لگانے کا دیں مشورہ مقامی لوگوں کو۔ اب وہاں ایسے ساتھی ہیں کہ وہاں کے امام صاحب کی خدمت میں جائیں، فروٹ لے کر جائیں، کوئی ہدیہ لے کر بھی جائیں، اور ان کے وقت معلوم کریں، زیارت کی نیت ہو، استفادے کی نیت ہو۔ ایک جماعت گئی مسجد میں، امام صاحب تھے نہیں، وہ جماعتوں کو رہنے بھی نہیں دیتے تھے، تو جماعت والوں کو پتہ نہیں تھا کہ امام صاحب نہیں، انہوں نے کہا فروٹ وغیرہ تھے، امام صاحب کا گھر تھا ساتھ ہی، انہوں نے وہ فروٹ امام صاحب کے گھر بھیج دیے۔ امام صاحب باہر سے آئے، نکلو مسجد سے، نکلو مسجد، وہ تو لڑ رہے تھے اور بچے ان کے پھل کھا رہے تھے، بیوی ان کی سن رہی تھی، فوراً بیوی نے چھوٹا بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لاؤ۔ اندر گئے تو بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کر چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟ مول صاحب ہنستے ہوا اس نے کہا خیر ہے، بیوی کا تو ایک ہی بول کافی ہو جاتا ہے مرد کے لیے، اور آپ کو پتا ہے پنجاب کی بیویاں تو ویسے ہی زیادہ تکڑی ہیں ماشاءاللہ۔ وہ جو انہوں نے پھل بھیج دیے نا، اس کی اللہ نے دل میں محبت ڈال دی۔ ہم ماشاءاللہ 10 روپے کا مسواک دے کر آتے ہیں، ایک امام صاحب کہہ رہے تھے بوری بھری ہوئی ہے، سارے تبلیغ والے لے کر آئے، اتنا بھاری ہدیہ دیتے۔ ارے نمازیں پڑھا رہا ہے، قرآن وہ پڑھا رہا ہے، جمعہ وہ پڑھاتا ہے، جنازے وہ پڑھا رہا ہے، نکاح وہ پڑھا رہا ہے، درس وہ دیتا ہے، بتاؤ، عید نماز وہ پڑھاتا ہے، مر جائے تو غسل وہ دیتا ہے، پیدا ہو تو اذان امام صاحب دیتا ہے، وہ سارے کام تو امام صاحب کرتا ہے۔ اور تبلیغ والے بھی ان کو مناسب ہدیہ دیا کرو، زیارت کی نیت بھی کرو، وہاں کا کوئی چودھری نمبردار ہو اس سے بھی جا کے ملو، ان کی چیزوں کی نفی نہ کرو، متاثر بھی نہ ہو، دل میں یہ نہ ہو یہ چودھری صاحب تبلیغ میں لگے گا تو دین چمکے گا، نہیں، یہ لگے گا تو دین، یہ دین کی برکت سے یہ چمکے گا۔ دل میں ان کو کچھ نہیں کہنا کہ آپ نہیں چمکے گے، دین کسی کا محتاج نہیں، اللہ رسول کسی کے محتاج نہیں ہے۔ جوان آدمی گشت میں مل گیا، جوانی میں عبادت کرے گا اللہ کا عرش کی سائے، وہ غریب آدمی گشت میں مل گیا، غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں، وہ تاجر مل گیا کہ سچا تاجر اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ کی جماعت دوستوں بزرگوں بھائیوں اڈے کے قریب کام کر رہی، اڈے پر ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر ہیں، مسافر ہیں، ہاکر ہیں جو لاہور ان پر محنت کرو۔ آپ اسٹیشن کے قریب جماعت، اسٹیشن ماسٹر ہے، کلی ہے، ان پر محنت کرو۔ آپ چوک بازار میں کام کر رہے ہیں تو صبح صبح چوک بازار میں مزدور مستری کھڑے ہوتے ہیں ہر جگہ شہروں میں، ان پر محنت کرو۔ آپ چوک بازار میں ہیں، دکانیں 10 بجے کھلیں گی، آپ صبح صبح 2.5 گھنٹے کی تعلیم کرو، ظہر تک پھر گشتیں کرو۔ آپ دیہاتوں میں ہیں، بستیوں میں، یہ صبح صبح ملیں گے، آپ صبح ناشتے کے چکر میں نہ پڑیں، چائے کا زیادہ عادت ہے تو نماز سے پہلے چائے پلائیں ساتھیوں، دودھ نہ ہو تو سلیمانی پلاؤ ان کو، سلیمانی سے اور زیادہ دماغ کھل جاتا ہے آدمی کا، خشک ہوتی ہے نا وہ، چائے کے پیچھے بیٹھے 8 بجے ساتھی دکانیں کھلیں گی، دودھ لائیں گے، چائے بنائیں گے، گھنٹہ 1.5 لگ جائے گا، ٹائم مقرر کرو کہ 8 بجے ناشتہ کریں گے، 1 گھنٹہ صبح صبح گز دیہاتوں میں جاؤ گے تو آپ کو لوگ کوئی کھیت گھاس ڈال رہا ہے، کوئی دودھ کبھی، آپ جاؤ گے 8 بجے کے بعد سب اپنے کاموں میں، موقع دیکھو کب ملتے ہیں لوگ، لوگوں کے پاس جاؤ گے، ملو گے، محنت کرو گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اس لیے تو موقع دیکھیں آپ حضرات۔ اس محلے میں دوست بزرگوں بھائی جتنے بھی گھر ہیں، ہر گھر پہ ملاقات کرو، کوئی اسٹیشن ہے ان پر، عدالت قریب ہے وکیلوں سے ملو، بازار ہے تو دکانوں پہ جاؤ، یہ جو سکول کالج میں ہے نا، جو فیل ہو جاتے ہیں نا سکول کالج میں، ان کو تلاش کرو، یہ جلدی نکل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلہ لگانے، جو الیکشن میں ہار گئے تھے نا وہ چلے میں آ گئے تھے،
ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے آدمی. ایک نوجوان فیل ہو گیا, لوگ پوچھے کیسے فیل ہوا, کہ یار کہ دماغ کھا گئے میرا, تو بستر اٹھائے کھٹا ہی 4 مہینے میں چلا گیا. ماشاءاللہ 4 مہینے لگ گئے, پھر مدرسے چلا گیا, پھر عالم بن گیا, پھر مفتی. اس کی ناکامی نہ اس کی کامیابی کا یہ جو ریٹائر بزرگ ہیں نا, ان کو تلاش کرو. گھر والے کہتے ہیں دادا ابو سبزی بہت اچھی لے کر آتے, 60 سال نوکری کرائی, اب بوڑھے کو سبزی پہ لگائے ہوئے. بتاؤ, وہ بھی خوش ہو. ایک بوڑھے کو تیار کر رہے تھے تبلیغ والے, وہ تیار نہیں ہو رہا تھا, ریٹائر تھا, تو اس کو بازار لے گئے. وہ گنے کی مشین پہ جوس نکل رہا تھا. اس نے کہا جی بابا جی کے لیے جوس نکالو. اس نے ایک دفعہ گنا دیا, پھر دوہرا کر کے دیا, پھر چوہرا کر کے. بابا جی دیکھ رہے ہیں کیسے جوس نکل رہا ہے, ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا اس نے. یا تو تبلیغ میں چلو, ورنہ گھر والے آپ کیسا جوس نکالیں گے جیسے گنے کا نکل رہا ہے. وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا وہ ایک بیٹا دوپہر کو دکان پہ بٹھاتا ہے, ایک رات کو بٹھاتا ہے, خود ایئر کنڈیشن میں جا کے سو جاتے ہیں وہ. تو ان کو تلاش کرو. ہمارے کوئی پولیس اسٹیشن ہے, وہاں محنت کرو. کوئی طبقہ ایسا نہ ہو, ان پر یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں, لیکن خانہ بدوشوں کے پاس جوانوں کو نہ بھیجو. وہاں بڑی عمر کے لوگ نظروں کی حفاظت کریں, وہاں پردہ وردہ نہیں ہوتا. وہاں ریٹائر ہیں, ان پر محنت کرو. سکول کالج والے ہیں, کو ہاسٹل ہیں, ان پر محنت کرو. تو کو دو سکول پھرو گے, تھکو گے تو پھر کام بنے گا. یہ مسجد میں بیٹھنے کا کام نہیں. مسجد میں تو دن کو آدھا گھنٹہ کھیلو لاؤ, رات کو لے لو لاؤ. 2.5 گھنٹے کی تعلیم اثر کے بعد اس کے علاوہ آپ کو باہر پھرنا ہے. مسجد کا کام نہیں ہے تبلیغ کا. تبلیغ کا کام باہر پھرنے کا ہے. گھنٹے 2 گھنٹے گشت کرتے, مسجد میں بیٹھے رہتے. مسجد میں بیٹھنا تھا تو اپنی محلے کی مسجد میں بیٹھے رہتے آپ. وہاں 2.5 گھنٹے نہیں دیتے, یہاں پھرتے نہیں. اتنے پھرو. ایک دفعہ ہم تشکیل میں جا رہے تھے, ہمارے بچوں کو استاد تھے مول صاحب. مجھے کہنے لگے ہمیں بھی لے چلیں تشکیل میں. میں کہ چلیں مول صاحب. ہماری تشکیل ہو گئی منڈی بہاؤالدین. روزے تھے. 9 بجے کے قریب تراویح سے فارغ ہوئی. یہ سردی کا سب موسم تھا. میں کہ مول صاحب آؤ چلیں گشت میں. تبلیغ تو پھرنے پھرانے سے سمجھ میں آتی ہے. اب 9 بجے نکلے نا, 12 بج گئے. مول صاحب کہنے لگے جی حکیم صاحب تبلیغ کھل گئی میرے. میں کہ مول صاحب 3 گھنٹے میں تبلیغ کھلتی ہے ابھی. اب 3 گھنٹے تو سارے ہی ہوئے. میں کہ آپ تھک کے سو جاؤ. ہم رات کو 3 بجے واپس آئے. راتوں رات جماعت وصول ہو. بندے ایسے تھے جو ملتے رات کو تھے, دن کو نہیں ملتے تھے. بتاؤ, ٹائم پر کیلولا, ٹائم پر لیلولا, ٹائم پر ناشتہ, ٹائم پر کھانا, اور جماعتیں نکل جائیں. ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں, یہ خیال استو محال استو. جب تک تم تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے جماعت نہیں نکال سکتے. جو دن کو تھکتے ہیں وہ راتوں کو روتے ہیں. انبیاء روتے تھے, لوگ دھکے دے رہے ہیں. حضور صبح نکلتے تھے, دوپہر ہو جاتے, دھکے دے رہا ہے, کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے, کوئی کانٹے بچھا رہا ہے, کوئی گلا پکڑ رہا ہے, کوئی اوجھڑی ڈال رہا ہے. بتاؤ, اور ہماری آنکھ ہی نہ کھلے. آج کل ہم سو کے تھک رہے ہیں. ایک ہے نا تھک کے سونا, ہم سو کے تھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. آپ نے نوکر ٹھہرایا, 1 ہفتے دیکھا کیسا کام کرتا ہے, بڑا ایماندار, دیانتدار, محنتی, ذرا سستی نہیں کرتا. آپ زندگی بھر نہیں چھوڑتے اس کو. یہ تو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محنتی ہے. ہم تو دکان 8 بجے کھولتے ہیں, 7:30 بجے دکان پہ آ جاتا ہے. چھوڑیں گے آپ اس کو؟ اور جو ٹال مٹول کرے, سستی کرے, آپ 8 بجے کھول رہے ہیں, وہ 9 بجے آ رہا ہے, کام صحیح نہیں کرے, 1 ہفتہ میں آپ فارغ کر دیں گے. عبدالوہاب صاحب رحم فرماتے تھے اللہ کا معاملہ یہی ہے, اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. امیر نہیں دیکھ سکتا, رائونڈ والے نہیں دیکھ سکتے رات کو کون کیا کر رہا ہے, کتنا دعوت دے رہا ہے, کیا کر رہا ہے. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, معاملہ رائونڈ والوں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کو دینا ہے اور اللہ سے لینا ہے. جو صحیح وقت لگے گا اس کی قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں. ہاں جی, آپ 1 ہفتہ نوکر نہیں برداشت کر سکتے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے چلوں کی. رات کو سوئیں سب فاسق فاجر گناہگار, اور صبح کو اٹھیں سب اولیاء اللہ. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. نبیوں کو نبی اللہ نے بنایا, صحابہ کو صفات اللہ نے, اللہ نے یہاں تک اللہ نے پہنچایا. آدمی کی ہمت قدم بھی نہیں اٹھا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. تو پھرو لوگوں کے پیچھے, تھکو. جو چلے کے لیے نام لکھو وہاں جا کے, یہاں ساتھی پرانے زیادہ ہیں,
नाम लिख को 10-12 के मुल्कों की जमात बन सकती है, उनके मुल्कों की जमात बनाओ, तफक्कुद कराओ, पासपोर्ट जमा कराओ, और भी साथी अंदरून साल के नाम लिखो, साथी ज्यादा हैं यहाँ, उनको मरकज लेके जाओ। तफक्कुद होता है मरकज में, मुल्तान के इलाके में अब्दाली मस्जिद, भावलपुर इलाके में मदीना मस्जिद, कराची में तो वहाँ मक्की मस्जिद है, पिंडी में जकरिया मस्जिद है, हर जगह मस्जिद में जो बड़ा मरकज में तब पासपोर्ट भी जमा करा, उनका सहरोजा भी लगो। और साथी ऐसे हैं, ये सहरोजा तो मकामी काम है, चिल्ले 4 महीने के, अब देखो आखिरी महीना है, क्या है ये साल का आखिर जिनके चिल्ले बाकी हैं जो जा सकते हैं। इस दफा 20 छुट्टियां हुई है स्कूल कॉलेज वालों की, पहले 10 होती थी दिसंबर में छुट्टियां, 20 से पहली तक। इस दफा 11 जनवरी को दिन खुले, ये भी कोई 3 दिन निकले, कोई 10 दिन निकले, जितना भी निकले, बल्कि सरहद के जो ठंडे इलाकों में तो 2.5-3 महीने की छुट्टी है, फरवरी में जाके स्कूल कॉलेज खुलेंगे। तलाश करो स्कूल वालों को जो फेल हो जाते हैं, इसलिए फरमाया चिल्ले 4 महीने जमात बन, नाम लिखो उनके, फिर उनके पीछे फिरो, थको, नाम ले लेके दुआएं करो, वालिद इजाजत नहीं दे तो वालिद को ताल्लुक वाला तलाश करो, पैसे नहीं है तो कोई और उनके मकामी लोगों कर्जे का इंतजाम करें, कोई बकरी बेच दें। इस तरीके से खपोगे फिरोगे, ऐसे नकद लोग नहीं निकलते, उनके मसाइल भी हल करने पड़ते। किसी की बीवी नहीं मानती तो उनको मकामी लोगों को पता है भी कैसे हल मसला हो सकता है। फिर आदमी जब सर जोड़ के बैठेंगे, दिन को फिरेंगे, थकेंगे। एक जमात कहने लगी 12 दिन, कहते हैं हमने 12 दिन में एक दिन भी इज्तिमाई इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाया। ये खाना इज्तिमाई अमल नहीं है, जैसे मौका मिल जाए खा लो, लेकिन ये कोशिश करो कि सारी जमात एक वक्त में गश्तों में जाए और एक वक्त में सारी जमात 2.5 घंटे की तालीम करे, और असर में उमूमी गश्त में सारे साथी शामिल। बाद साथी इतने निकलते हैं दूर, जो मोटरसाइकिल मिल गया 15-15, 20-20 किलोमीटर पर मार कर रहे हैं, तो इतने लंबे भी गश्तें नहीं करनी। इस मोहल्ले के करीब करीब गांव में मेहनत करें, करीब मस्जिदें उन पे करें, साथी जो है 2.5-3 वापस आ गए, फिर दोबारा चले गए, इस तरीके से मेहनत करें। जमात ना निकले तो सर जोड़ के बैठो, मेहनत में कमी है, दुआओं में कमी है, फिक्र में कमी है, को बदनजरी तो नहीं हो गई, को गीबत तो नहीं हो गई, को अपने से दूसरों को कम तो नहीं समझ लिया। आम तौर पर गश्तों में कमी होती है। करेंगे नकद जमात, कौन कौन निकालेंगे इंशाल्लाह। भूख हड़ताल कर दो अमीर साहब, जब तक जमात ना निकले खाना नहीं खाना हमने। थकोगे फिरोगे, यहाँ जमात गई पत्तों की, तो नौजवान थे पहली दफा निकले थे, शाम को अमीर साहब कहने लगे खाना खा लो। वो कह रहे अमीर साहब खाना कैसे खाएं, जमात तो निकली नहीं। खाना नहीं खाया, भूखे सो गए, और रात को भूखे आदमी को नींद कहाँ दी, वो तो सारे तहज्जुद में उठ गए। कहने का अमीर साहब भूख लगी है, उसने कहा भूख लगी, खाना खा लो। अगस्त का महीना था, गर्मियों का, खाना खा लिया, पता नहीं अमीर साहब को बताया नहीं, रोजा रख लिया, सहरी में खाना खा। वो इतनी गर्मी में रोजा, बुजुर्ग कहते हैं रोजे नहीं रखवाने साथियों को, रोजा जरा मुश्किल है, सहरी करना, अफ्तारी करना, फिर वो जिसको रोजा रख लेता है वो गश्तों में भी नहीं जा सकता, बेचारा कमजोर हो जाता है। खैर बहरहाल उन्होंने सुबह मेहनत की तो नकद जमात निकली, जमातों से जमातें नकद निकले, ये है काम। नकद निकालना नहीं सीखा तो आपने तबलीग नहीं सीखी। कौन कौन निकालेगा नकद? हाँ, एक बच्चा जा रहा था जमात में, तो उसकी माँ रो रही थी, वो कहते अम्मी ना रोएं, मैं कईयों की माँओं को रुलाऊंगा, यानी कईयों को निकालूंगा मैं भी। उसने कहा, इसलिए फरमाया जब आदमी निकला है तो खूब थकाए। दोस्तों बुजुर्गों भाई, दीन के लिए नहीं थकोगे फिर दुनिया के लिए थकोगे, फिर दीन के लिए नहीं फिरोगे फिर दुनिया के लिए फिरोगे। दीन का गम नहीं लगेगा तो दुनिया का गम लग जाए। हाँ, अल्लाह तो हमें दीन में फिरा, दुनिया से बचा। इसलिए सर जोड़ के बैठो कि भाई दोस्तों जमात नहीं निकली तो सारे चीजों को इंशाल्लाह, अगर सहरोजा जमात बन जाए, चिल्ले 4 जमात निकल गई, मरकज भेज दो, हिदायत नहीं देनी, और जमात वालों को जो सहरोजे की जमात बन जाए उसको हिदायत भी दो। उसको पुराने ज्यादा हों तो नई बस्ती में, नए ज्यादा हों तो ऐसी बस्ती में भेजो जहाँ पुराने ज्यादा हों, और अगर सारे 8-10 सब नए हैं, कोई अमीर नहीं है पुराना, तो ऐसी जमात को 24 घंटे अपने साथ रखो, सारे अमाल सिखाओ। 2 दिन के करीब की ऐसी बस्ती में जहाँ पुराने नुसरत भी करो। और फिर दोस्तों जो बाकी बच जाएं, उनसे अमलन तालीम नहीं होती तो तरगीब देकर
نرمی کے ساتھ اس لیے فرمایا آپ حضرات جو ہے وہاں سہروزے کی جماعتیں تھی، اور جو باقی بچیں وہ ساتھی مقامی کام پابندی سے کریں۔ تعلیم نہیں ہوتی تو کسی مقامی نوجوان کو کہا بھئی یہ حدیث پڑھ لو، غلطی ہو تو بتا دو، اس کا اکرام کرو، تعلیم کروا دو۔ گشت وہاں نہیں ہوتا تو ان سے کہو کہ بھئی آپ ساتھی، وہ کہیں گے جمعے کو گشت کریں گے، بھئی آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ بے شک جمعے کو کرتے رہو، جمع کرو، آپس میں مال تقسیم کر لو، کچھ اعمال آپ کر لو، کچھ وہ کر لو۔ بیرون گشت خود کو کریں گے وہ، بھئی آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ بے شک خود کو کرتے رہو۔ اپنے سامنے عمل مشورہ نہیں ہوتا، ان کو ایک دن اپنے ساتھ مشورے میں بٹھاؤ، اگلے دن ان کو الگ بٹھاؤ، ایک ساتھ ہی اپنا بٹھا دو، کہ پہلے تھوڑی سی ترغیب دے دو، پچھلے دن کی کارگزاری سنا دو، اور پھر دو دو کی جوڑیاں بن کر شہر ہے تو گلیاں تقسیم کر دو، دیہات ہے تو گھر تقسیم کر دو۔ اگر کوئی بعض جگہوں پر ایسا ماحول ہے کہ بھئی بکھری ہوئی آبادی، 2 گھر یہاں ہیں 2 گھر وہاں ہیں، ایسے ساتھی 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر تک مل کر درمیان ایک مسجد طے کر لو، سب مل کے روزانہ مشورہ وہاں کریں، گشت بھی وہاں کریں، اور تعلیم اپنی اپنی مسجدوں میں کریں، نماز بھی 4 اپنی مسجدوں میں پڑھیں، یعنی یہ سارے مل کر یہاں سارے 5 اعمال کریں، تعلیم اپنی اپنی مسجدوں میں، تو یہ باقی اعمال اس طریقے سے کریں گے آپ حضرات۔ اس لیے فرمایا کہ دوستو وہاں جو ملاقاتیں ہیں نا، ہر قسم کے لوگوں سے ملو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ریٹائر ہے، سب جگہ سے۔ وہاں ایک جماعت گئی وہاں کوئٹہ، تو جب وہ رات کو نکلے نا گشت میں تو ان کو کوئی بندہ نہیں ملا، تو وہ دیکھا ایک ڈاکٹر کی دکان تھی، اس کے پاس چلے گئے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس بہت سارے مریض تھے، وہ ڈاکٹر کے ہم نے کہا اور تو کوئی ملا نہیں، چلو ڈاکٹر کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ ہمیں مریض سمجھ رہا تھا کہ یہ تبلیغ والے دوائی لینے ہیں، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہوا، اس کو نکالیں کسی طریقے سے۔ جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے تو ہمیں بلائے، مول صاحب آپ بھی آ جائیں۔ ہمارے جو ساتھی تھے بھاولپور کے، وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے کہا مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ایک تکلیف ہو تو بتاؤں؟ تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں۔ اس نے کہا کچھ تو بتائیں، بتائیں گے تو علاج ہوگا۔ اس نے کہا تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف ہے۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا یہ پہلا ہی مریض ہے زندگی میں۔ جو بندہ مرنا نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، یہ موت اللہ سے ملاقات ہے اور جنت کا یہ داخلہ ہے، اور مومن کے لیے تحفہ ہے یہ۔ اور ڈاکٹر نے کہا مول صاحب تو اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے۔ دعوت ہے، تعلیم ہے، اس میں تو بڑا مٹھاس ہے، لیکن دوستو بزرگوں بھائیو دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ عبادت میں لذت، صحابہ کرام ایسے رات کو ذکر میں جھومتے تھے جیسے ہوا میں پتے جھومتے، راتوں کو ایسے روتے تھے کہ آنکھیں ان کی چندھیا جاتی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لوں۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دیا، پھر روزہ رکھ لیا، روزے بھی نہیں تھے۔ اگلے دن پھر گئے بیوی کے پاس، 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ اس نے کہا پڑھ لیں، پھر نیت باندھی سحری تک پورا۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا آپ کا اللہ کا ولی ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ بتائیے آپ، ہمیں تو ماشاءاللہ ہیلو ہیلو کر کے سوتے ہیں، کہیں بھول نہ ساری رات پھر اسی کے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ پہلی رات کے دلہن کو بھول گئے۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو، اس لیے وہ ڈاکٹر کہنا مولوی صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہ جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے۔ موت قریب ہے یا دور ہے بتاؤ؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا۔ جب جنازے آئے تو 2 آگے دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا؟
یہ زندگی. ایک بالکل بارات تیار بیٹھی، دولہا بھی تیار. دولہے نے کہا 10 منٹ دے دیں تو میں اپنے دوست کو لے آؤں، روٹھا ہوا ہے، لے آؤ. موٹر سائیکل اٹھائی، پتہ نہیں کتنی تیز چلائی، پتہ نہیں کہاں ٹکرایا، 10 میں خبر آئی دولہا مر گیا. اور ڈاکٹر کہنے لگا مولوی صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہیں وہ دوست نظر آتے ہیں. قرآن میں آئے ایمان والو، بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، بچو ان سے. اور ڈاکٹر کہنے لگا مولوی صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے؟ سمجھ گئے؟ تو ہمارے محلے میں ریٹائر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سب پر محنت کرنی ہے. 5 اعمال اپنے سامنے عملاً کرانے ہیں. مشورہ بھی، مقامی گشت بھی، بیرونی گشت بھی، 2 کی جوڑی. گھروں میں بھی اعمال شروع کرانے. آپ بھی کریں گے اپنے اپنے گھروں میں؟ کون کون کرے گا؟ نرمی سے کرو گے یا سختی سے؟ تو اس لیے گھر والوں کے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. آپ حضرات جب داماد دعوت دے دے کے تھک جائیں پھر بیٹھ کے تعلیم کر لو. تعلیم سے پہلے جمع ہوں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے سب سے ان پڑھ سے بھی تعلیم کریں. ان پڑھ سب کو جمع کرے، مقصد آداب بیان کرے، تعلیم کوئی اور کر لے. تعلیم کے مقصد کی باتیں، دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین دل پیوست ہو جائے، اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہو جائے، قرآن حدیث کا نور دل میں آ جائے، عملوں کی قیمت مان. تعلیم شروع کریں پہلے فضائل قرآن سے، پھر تجوید کریں، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل تبلیغ، پھر پستی کا واحد علاج، پھر حیاکات صحابہ، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے، پھر 6 نمبر، پھر فضائل حج. فضائل حج لے لی ساتھیوں نے؟ کس کس نے لے لی فضائل حج؟ تھوڑے سا رات کال تو بعد ہاتھ کھڑے کرے، حج پہ جانے کو سارے تیار تھے، اور یہ تو چند 7 جماعتوں نے لیے. ٹائم نہیں، میں نے تو 7:15 مجمع چھوڑ دیا تھا. رات کو 9 بجے نماز ہوئی تھی، وہیں کتاب لے لیتے، وہیں سے کھانا کھا کے آ جاتے. کھانا کھانے تو مطبخ میں گئے ہوں گے نا آپ، راستے میں کتابوں کی دکان کھلی نہیں تھی؟ چلو اب لے لینا 12 بجے جب فارغ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ کتاب لے کے جاؤ، اس میں بہت فضائل ہے، اس لیے فرمایا. تو تعلیم میں تو سب سے فضائل ہے، قرآن سے پڑھو اور پھر تجوید کرو. تجوید بھی کم از کم 10 صورتیں سب کی صحیح ہو. ایک دن ایک حلقہ لگاؤ، اندازہ ہو جائے گا کتنے صحیح پڑھنے والے ہیں، یہ حافظ ہیں، علماء ہیں صحیح. یہ سیکھنا سکھانا ہے، اس کی کوشش کرو. اور اس لیے دوستو بزرگو بھائیو، تعلیمی گشت بھی کریں. اور تعلیم کا ٹائم 10 بجے تو 10 منٹ سے پہلے آئے. 10 بجے تعلیم کا ٹائم ہے، یہ 10 بجے غسل خانے میں جا رہا ہے، آدھا گھنٹے کے بعد نکلے گا، تو تعلیم تو رہ جائے گی آپ کی. اس لیے فرمایا تعلیم میں ساری کتابوں سے پڑھو، اپنی طرف سے باتیں نہ کرو زیادہ. قریب قریب کے لوگوں کو تعلیمی گشت کے ذریعے سے تعلیم میں جوڑ لو. پہلے نمبر میں یقین بدل جائے، طریقے بدل جائیں. اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا. ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی. کو گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتے، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں، یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں. اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال نہ کرتا. آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو. غیر محرم کو دیکھو تو حرام. فرما بردار بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، مقبول حج کا ثواب. یا رسول اللہ کوئی 100 دفعہ دیکھے کہ 100 حجوں کا ثواب. متی بیٹا پانی تو دیتا نہیں اماں ابا کو، اور محبت سے دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں. یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ فرمایا اپنی زبان سے بچوں. ہاں، اس لیے دوست بزرگوں بھائیوں، اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، جھوٹ نہ بولتا، کم نہ تولتا، ملاوٹ نہ کرتا. ایک آدمی حج پہ جا رہے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ، حضور کے چچا زاد بھائی. جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک بندہ مر گیا.
قبر کھودی تو سانپ نکل آیا، پھر قبر کھودی تو سانپ نکلا، پھر قبر کھودی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کرو، اور بھی قبر کھودیں گے تو سانپ ہی نکلے گا۔ حج کر کے واپس ان کے گھر گئے، ان کے بیوی سے پوچھا تمہارے میاں کیا کام کرتے تھے؟ کہ غلے کی تجارت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ غلہ نکال لیتے تھے، اس کی جگہ بھوسا بھر دیتے تھے، یعنی ملاوٹ کر دیتے، وہ بھوسے کا سانپ بن گیا۔ اپنی اپنی کمائیوں کے بارے میں مسائل پوچھو، مزدوری کرتا ہوں کیسے کروں، زمیندارے کے کیا مسائل ہیں، عشر کتنا ہے، زکوٰۃ کتنی ہے، باغوں والوں سے پوچھو کب باغ فروخت کرنا ہے، تاجر پوچھے کیسے تجارت، کمانے کے بارے میں بھی پوچھو، خرچ کہاں کرنا یہ بھی، کما لیا خرچ کا، پہلے 20 لاکھ کی گاڑی اور آگے پیسے 50 لاکھ کی گاڑی اور 1 کروڑ کا، یہ پیسہ یتیموں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے، غریب مدارس کے لیے ہے، یہ اپنے اوپر خرچ۔ اپنے تو 5 ضرورتیں، کھانا پینا، لباس، سواری، مکان، نکاح، کم سے کم 3 جوڑے بندے کی ضرورت، باقی ایسے فضول کھینچے پھر رہے ہیں سارے سامان۔ 20 جوڑوں کا کیا کرنا ہے چلنے میں بتاؤ؟ ایک وہ ملا ترکی آیا تھا، پاؤں کا تولی الگ، وضو کا الگ، غسل کا، میں کہ 3 تو تولیے لیے پھر رہا ہے، پھر تولیے سنبھالتا رہے میں گیا۔ وہاں اپنی زندگی کو سادگی پر لاؤ، سنت پر لاؤ، شریعت پر لاؤ، اپنی اپنی کمائیوں کے مسئلے صحیح کرو، ورنہ یہی تجارت بندے کو جنت میں بھی لے جائے گی اور یہی تجارت بندے کو جہنم میں بھی لے جائے گی۔ قوم شعبہ نے کیا کیا تھا کہ دینے کے پیمانے چھوٹے، لینے کے بڑے، اللہ نے اس قوم پہ آگ برسائی۔ قوم سبا نے کیا کیا کہ نہیں مانا 13 نبیوں کے بعد، بڑی زمین، بڑی ڈیم، بڑے پانی، کھیتی، اللہ نے اسی پانی سے کھیتوں کو برباد کیا، آج بھی کچھ نہیں ہوتا۔ قوم سمود نے کیا کیا تھا؟ صنعت و حرفت، یعنی پہلی قوم آئی طاقت والی، درختوں کو نکال دیتی تھی، حضرت ہود نے بہت سمجھایا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہوا نے 1 ہفتہ اللہ نے پٹخا کے مارا، ان کی گردن جدا کر دی۔ اگلی قوم کے پہاڑوں میں مکان بنا لی، حضرت صالح اسلام کی بات نہیں مانی، ایک چیخ ماری سب کے کلیجے پھٹ گئے بھائی۔ نمرود ساری دنیا پہ حکومت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ جلوائی، اس میں پھینکوایا، ایک لنگڑا مچھر ڈالا اس کی ناک میں، اللہ نے لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھسا کر، جوتے پڑوا کر، سر پھڑوا کر، ذلیل کر کے مار دیا۔ فرعون 500 سال کہتا میں سب سے بڑا رب ہوں، چوہے کی موت مار دی اللہ نے 1 منٹ میں، 16 لاکھ فوج کو، 6 لاکھ کو پار کر دیا، 16 لاکھ کو غرق کر دیا۔ پوچھو کمائیوں کے بارے میں مسائل پوچھو۔ ہاں تبلیغ میں پھرنا یہ نہیں ہے کہ صرف پھرتے، تبلیغ میں نکلو تو زندگی بدلے، اخلاق بدلیں، دیکھنا بدلے، سننا بدلے، تجارت بدلے، کمائی بدلے، ان کی لباس بدلے، ان کے پوچھو امام نائی حجام سے پوچھو بال کیسے کٹوانا ہے، نکل کر بھی زندگی نہ بدلی تو تبلیغ کا قصور نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، اللہ کے رازق ہونے کا یقین۔ پہلے زمانے میں جب مرد کمانے کو جایا کرتے تھے کہ گھر والیاں کہا کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، ہم رات کو فاقے سے گزار لیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے اور غم زدوں کا راحت رساں ہے، ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہمدم ہے۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، کہ ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، ہر اکیلے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، یہ اللہ کو اپنانے کی محنت ہے، زبان کا کلمہ دل میں آ جائے۔ ہاں تو دوستو بزرگو بھائی، حضور کے طریقے میں کامیاب طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا، جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل کو۔ سچ بولیں 1 لاکھ دینا پڑے، جھوٹ بول دیں 1 لاکھ آ جائے۔ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔
ہاں جی، اس لیے حضور کلمے کے اخلاص کیا ہے کہ حرام کاموں سے روک دے. نماز کا بننا ساری نماز جب بنے گی جب نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو. اگر آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا تو خشوع نصیب ہو جائے. نیت باندھتے سجدے کی جگہ پر آئے، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان، تشہد میں دونوں گود میں، اور سجدے میں ناک. کانوں کا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی سنو، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں امام صاحب کی سنو. ایک آدمی نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا ہے، بازار کی آوازیں سنتا ہے. 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتا ہے، ادھر 24 گھنٹے کیسے؟ پاؤں کا صحیح استعمال، ہاتھوں کا صحیح استعمال، قرآن صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، سجود صحیح ہو، رزق پاک ہو، کپڑے پاک ہو، بدن پاک ہو، قبلہ رخ ہو، وقت کا معلوم ہو، ایسے نماز نہیں بنے گی. کانوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا صحیح. بعض ساتھی سجدے میں جاتے ہیں پاؤں ایسے اوپر اٹھا لیتے تھے ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر کو، انہیں یہی پتا نہیں زمین سے پاؤں جدا نہیں کرنے. اس لیے فرمایا دوستو نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے. اس لیے فرمایا نماز کا سب سے پہلے نماز کے حساب ہوگا. آج دن کا ساری بھی یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. 5ویں قسم کیا ہے؟ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا. علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے. علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا. اسی سے حلال حرام کی پہچان ہوتی ہے، اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں. علم کا یاد کرنا تسبیح کے برابر ہے، اس کو مطالعہ کرنا روزوں کے برابر ہے، تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے. اور تحقیق میں اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائی ساری مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو. یاد رکھنا اس لیے علم مسائل پوچھ کر، جب فضائل کی تعلیم عام ہوگی تو دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہوگا. مسائل پوچھ کر زندگی گزارو. ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں. اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی ہے. کہ کیسے آتی ہے؟ کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق باتیں کی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے. اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے. یہاں کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں. تو پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے. یاد رکھنا علم ہے عمل نہیں ہے تو آپ ناکام ہو جائیں گے. بات ساتھی کہتے ہیں میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتے تو کامیاب نہیں ہوگا. عمل ہے علم نہیں. عمل کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا، وہ عمل قبول نہیں ہوتا. علم بھی عمل بھی یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتا. اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا. بعض لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، بعض لوگ جہنم. وہ کہیں گے بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں کہ تمہیں تو دعوت دیتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے. ہاں یہ بھی ہے. بعض لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں اور صبح اٹھتے نہیں. 2-3 بجے سوئے گا جو رات کو، اس نے صبح نماز پڑھنے کی ارادہ نہیں کیا. اس کا ارادہ نہیں ہے، مشین نہیں جو بٹن دبائیں گے. اس کو 6 گھنٹے چاہیے بندے کو. صحیح ٹائم پر سوئیں، صحیح ٹائم پر اٹھیں. جو نماز ضائع کر دے وہ کیا دین کا کام کرے گا؟ ہاں اس لیے فرمایا الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کے تسبیحات. تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے. ایک آدمی جب کہیں سبحان اللہ اب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے. اللہ اکبر. تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے. درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات کے ساتھ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ اس کی ہر حاجت پوری کریں گے، سارے ہم اور غم. ایک آدمی بہت درود شریف پڑھتا تھا. بعض اوقات بعض کام نہیں ہوتے تو ان کے نہ ہونے میں بندے کا فائدہ ہے. ایک آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ، ہوائی اڈے پہ جا رہا تھا کمانے کے لیے.
راستے میں استنجا کی ضرورت پڑی، بیت الخلا کیا، بیگ رکھا، باہر آیا تو بیگ نہیں تھا، چور لے کے بھاگ گیا۔ اب رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے رہا ہے۔ 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے رہا، اللہ بھلا کرے چور کا، وہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے گالیاں دے رہا تھا، اب چور کو دعائیں دے رہا۔ بندے کو کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ استغفار پہ اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں اور بارش بھی برساتے ہیں اور کھیتیاں بھی اگاتے ہیں۔ ہاں جی، استغفار کرنے والا تقوی والے کے برابر ہے۔ اللہ میں نے آج تک دین کی محنت نہیں کی اور لاکھوں لوگ جہنم میں چلے گئے، اللہ تجھے معاف کر دے۔ جیسے دعوت دینی تھی، جیسے محنت کرنی تھی وہ نہیں کی، ہر موقع کا سنت عمل، ہر موقع کی دعا۔ اس لیے فرمایا چوتھے نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے۔ اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے اور لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت پیدا ہوتی ہے، اور لینے کا جذبہ ہوگا تو عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ دینے کا جذبہ بھی، لینے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے اخلاق۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں، کھانا مہمان کو کھلا رہے ہیں، خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا گیا۔ عمل آج کل 2 آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے بیٹھ گئے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، کھانا یہ کھا گیا دانت والا۔ اچھا، دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے چبانے میں دیر لگی، یہ نگل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں تھے۔ دونوں رو رہے ہیں۔ اس نے کہا، وہ کہتا یہ کھا گیا، وہ کہتا وہ کھا گیا۔ غریب کہتے ہیں امیر کھا گئے، امیر کہتے ہیں غریب کھا گئے۔ صحابہ کا دینے کا جذبہ تھا، ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم۔ ایک بچہ آیا کوئٹہ سے میرے پاس، میرے والد نے مجھے گھر سے نکالا۔ میں کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں کیا گواہی دی ہے؟ میرے والد نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر رکھا تھا، مجھے عدالت میں لے کے گئے، یہاں گواہی تو زمین ہماری ہے۔ میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، زمین ہماری نہیں، زمین دوسروں کی، ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا۔ ابا جان کے سامنے ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں رائے آ گیا، میں کہا تو نے بہت اچھا۔ ہر ظالم کے خلاف، ہر باپ ظالم ہے تو باپ کا ساتھ نہیں دے، دشمن کا ساتھ دو۔ یہ ہماری قوم، یہ ہماری پارٹی، یہ ہمارا علاقہ، یہی تیری پارٹی تیرے خلاف ہوگی، حکم توڑے گا۔ زکوٰۃ کو روک لو گے تم پہ بارش بند کر دیں گے، تم اللہ کے دین کے خلاف حکم جاری ہوں گے تو خانہ جنگی، گھر گھر میں لڑائی، ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے، وعدہ خلافی کرو گے دوسری قومیں تم پر مسلط ہوں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹیں گے، فوج بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو بھر کے دیکھ۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، دنیا میں لینا ریا ہے، آنکھ لینا واہ واہ شہرت نام و نبوت ریا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں جی میں نے 50 ملکوں میں سفر کیا ہے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہم نے، یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ نیکی کو چھپانا ہے، نیکی کو لوگوں کو بتانا نہیں ہے۔ دین دنیا میں حضور والی محنت سے آئے گی، محنت میں اور قربانی کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اس لیے فرمایا لوگوں کو نقد نکالنا ہے، لا یعنی سے پرہیز بھی کرو۔ عام طور پر ظہر کے بعد آپ حضرات نے تعلیم بھی ہو گئی، پھر ظہر کے بعد پہلے دن اعلان بھی کرو، مقامی لوگوں کو جمع بھی کرو، ہجرت نصرت کی بات بھی کرو کہ مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے کیا نصرت کی، آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کی کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی، ان کے گھروں میں حضور کے گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا، انصار میرے اندر کا لباس ہیں، دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں، میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں،
تو میں انصار کی وادی میں چلے، انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی اور ان کے غلاموں کی۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائی، فضائل سنا کر حالات معلوم کر کے دوبارہ گشتیں کروں۔ صبح جب مسجد تبدیل کرتے مقامی عام طور پر نہیں ہوتے، اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں، آپ نے کچھ گشت کے لیے کچھ تعلیم کر لی، آپس میں سیکھنا سکھانا، کلمہ ساتھ نہیں آتا، غسل نہیں آتا، وضو نہیں آتا، نماز دو دو تین تین کی جوڑیاں بنا دو، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ضرور اپنے ساتھیوں پر محنت کرو، دعائیں بھی سکھاؤ، نماز بھی سکھاؤ، فرائض بھی سکھاؤ، کریں گے انشاءاللہ۔ اور عصر سے پہلے مشورہ کر لو اعمال کی تقسیم کا، عصر کے اعلان کی دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے دین پہ رکھی ہے، دین حضور والی محنت سے، محنت کے بارے میں اہم بات ہو۔ ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں اور گشت کے فضائل اور گشت کے آداب اور امت کی ذمہ داری پر بات کریں۔ بیٹھ کے بات بھی 6 نمبر میں ہو، ہر نمبر کے بعد تشکیل ہو، کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں بیان نہ کریں۔ اور ایک گشت طالب علموں کے لیے رات بھی بات آئی تھی، سکول کالج والوں کو مغرب تک جمع کر لیں۔ خصوصی گشت، عمومی گشت میں پرانے ساتھی زیادہ ہوں، نئے کم ہوں، ذمہ دار بھی تشریف لے جاتے، اچھی بات ہے۔ تعلیم گشت کا جو مقصد ہے، گلی بازاروں میں داعیانہ اور ذاکرانہ پھرنا آ جائے، تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے۔ اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی خطرہ ہے، اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو پرانے ساتھی زیادہ ہو، کلمہ لا کوئی نہ بولے۔ اس لیے فرمایا ساتھی بیٹھ کے بعد مغرب تک چلتی رہے، ایک ساتھی ذکر میں ہو، استقبال آئیے آئیے تشریف لائیے ماشاءاللہ مرحبا، تو ان کو آپس میں استقبال بھی کریں، بیان 6 نمبر میں ہو، اور دوستو پکی باتیں ہوں، صحابہ کی قربانیاں 6 نمبر، اور کچھ تھوڑا بہت جنت بھی سنا دیا کہ دین پہ چلے گی، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی، موت آئے گی تو 500 فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں۔ فرشتے آ کے عرض کہتے ہیں پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی، زندگی گزارو رمضان کی طرح تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ جیسے لوگ عید کے چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، نیک لوگ اپنی موت کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ چلو ایسی بیریوں کی طرف جن میں کانٹا نہیں، چلے ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں، اور دنیا والے رو رہے ہیں، یہ جنت کا منظر دیکھ رہے ہیں، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، ایک ایک محل میں 70 ہزار کمرے، اور ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑھو۔ ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتاؤ جس کا تھوک اتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی، بتاؤ جو سمندر کو میٹھا کر دے۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتے کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک۔ دو چیتھڑے دو لیتھڑے، موٹی آنکھوں والی ہیں اور پیار دلانے والی ہیں، 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو 3 بن جاتے ہیں، بچہ مر جائے صبر کرے تو محل۔ آپ نے کسی سے 1000 روپیہ لے، لڑائی مانگے نا 1000 روپیہ، لڑائی ہو جائے، جنت کے کنارے پر محل، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا، جنت کے درمیان میں محل، 6 اخلاق ہوں جنت میں اوپر کے درجے میں محل، مسجد بن رہی ہے حصہ ڈال دیا تو محل بن جائے گا، 12 سنتیں معاقدہ پڑھو تو اس پر بھی محل بن جاتا ہے، کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ایک فرشتہ پکار کر تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ کون کون بنائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں بناؤ گے آپ، ہاں ہمیں پتا ہے، تمہیں یقین ہوگا تو بناؤ، یقین پر چلتا ہے آدمی، اس لیے فرمایا تشکیل بھی کرو، جو لوگ تیار ہو جائیں ان کو الگ کر لو، ان کے بستر وصول، باقیوں کے اختلاط کرو، اکرام کرو، کوئی نہ کچھ اکرام بھی ہونا چاہیے، لیکن بوڑھوں کے سامنے چنے نہ رکھا کریں جن کے دانت نہیں ہوتے بیچاروں کے نا، بعض تبلیغ والے چنے لیے پھر رہے ہیں، وہ غریب روٹی نہیں کھا سکتے، ان کو چنے کھلا رہے ہیں بوڑھوں کو، اس لیے فرمایا اکرام بھی کرو، اختلاط بھی کرو۔ عشاء کے بعد
مقامی لوگوں کی تعلیم ہو تو تعلیم کر کے گشت کرو، اگر واقعہ سنا کر ترغیب دے کے گشتوں میں جاؤ، یا بعض اوقات اختلاط کرنا ہے تو اختلاط کے ذریعے سے بھی. لیکن راتیں لمبی ہیں اور لوگ دیر تک سوتے ہیں. دیہات والے اکثر جلدی سو جاتے ہیں لیکن شہر والے دیر تک جاگتے ہیں. کم از کم 10 بجے تک گشتیں کر لو، کچھ آپس کے سیکھنا سکھانا. سونے سے پہلے سونے کی دعا اور 200 آیت الکرسی پڑھ کے سونے کی حفاظت ہو جائے گی. سورہ ملک الف لفظہ پڑھیں گے، قبر میں عذاب نہیں ہوگا. مغرب عشاء کے درمیان پڑھیں گے تو لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ملے گا. سورۃ یاسین پڑھ کے سو گئے، مر گیا تو شہید مرا، 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، مغفرت کی جاتی ہے. سورہ واقعہ پڑھیں گے تو فاقہ نہیں آئے گا. باوضو ہو کر سوئیں گے، صبح تک فرشتہ ساتھ رہے گا. تینوں کل پڑھ کے دم کرو، پھر تینوں کل پڑھو، پھر دم کرو، پھر تین سورۃ فاتحہ کل اللہ پڑھ کے دم کر لیں گے تو موت کے علاوہ تکلیف نہیں. الحاقم التکاثر پڑھ کے سوئیں گے، ہزارات پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس لیے فرمایا سورہ رحمان واقع حدیث روزانہ پڑھیں گے، کبھی بھی پڑھ لیں، جنت الفردوس کے رہنے والوں پکارے جائیں گے. سورۃ فاتحہ کل دم کر لیا، موت کے علاوہ تکلیف نہیں پہنچی. سارے اعمال پورے، تسبیحات، تلاوت، اپنا ایک سپارہ، سارے اعمال پورے کر کے سونے. کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ حضور پاک علیہ السلام جب تک اعمال پورے، ایک دفعہ کہیں کسی آنا تھا تو وہ دیر ہو گئی. حضور نے فرمایا میرا جو معمول ہے اس کو پورا کر کے آیا. تسبیحات بھی، تلاوت بھی، سر. اس لیے تہجد میں بھی اٹھیں، نفل بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، دعا بھی مانگیں. کسی نے بزرگ مولا علیہ السلام فرمایا کہ مسئلہ اٹک جائے نا کوئی، تو رات کو بج رہے ہو نا 2 اور دنیا رہی ہو 100 اور آپ رہے ہو 2 بجے 2 رکعت 2 آنسو، تو مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. اس لیے فرمایا رات کو تہجد میں خوب تلاوت بھی کریں، صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کریں، مقامی لوگوں کو ساتھ لے کے مل جل کے مشورہ کریں. روزانہ مقامی جماعت اور نکلی ہوئی جماعت پچھلے دن کی کارگزاری اگلے دن کی ترتیب بنائیں. نقد جماعت نکلے تو مسئلہ بناؤ، کوششیں کرو. یہ سب کام جب آسان ہوگا جب آپس میں جوڑو. یہ جو واپس جانے والے ہیں یہ اپنے راستے میں 3 مقام پر کام کریں گے. اپنی مسجد سے جا کے جماعت نکالیں گے اور واپس جا کر اپنے 5 اعمال کی پابندی کریں گے. آپ نے 5 اعمال عمل کرانا ہے، انہوں نے اپنے واپس جا کے مقام پہ کرنا ہے. حضرت جی فرماتے تھے پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں. جو اوروں کو جماتا رہے گا وہ جمع رہے گا، جو اوروں کو لگاتا رہے گا وہ لگا رہے گا، جو اوروں کو نکالتا رہے گا. کسی نے پوچھا حضرت استقامت کیسے ملے گی؟ تاجروں سے پوچھو ان کو استقامت کیسے ملی ہے، دفتر والوں سے پوچھو دفتر پہ کیسے جم گئے، زمینداروں سے پوچھو زمینوں پر کیسے جم گئے. جہاں یقین ہوتا ہے وہاں جمتا ہے. اس لیے فرمایا کام جب ہوگا جب آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو. فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. محبت کیسے پیدا ہوگی کہ سلام کو پھیلاؤ. سب سے مضبوط عمل عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی. فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی اسے نرمی گرمی کو کھا جاتی. جس آدمی کو نرمی مل گئی اس کو بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی سے محروم رہا. اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو، آخر میں بالکل جان. فرمائے جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا. جس میں عاجزی ہوگی، نرمی ہوگی وہ جڑے گا، اور جس میں کبر ہوگا وہ نہیں جڑتا. کبر کا ذرہ بھی ہوگا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی. سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری ہے. رائے میں سلام کرنا چاہیے کہ منع ہے رائے میں سلام کرنا؟ میں نہیں کرتے ہم سلام، کیا وجہ ہے؟ سلام کا تو بڑا حکم ہے. صحابہ کرام جا رہے ہیں، درخت آگے یوں ہو گئے تو سلام کرتے، جو سامنے آئے سلام کرو. کریں گے انشاءاللہ. اس لیے فرمایا سلام پہل کبر سے بری ہے. ساتھیوں میں معافی مانگنا اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو رہی ہے.
اس لیے فرمایا نکتہ چینی نہ کرو، محبت کرنا. یہ جو پشت والے کہتے ہیں نا ٹوک نہ لگاؤ، کیا کہتے ہیں؟ مشورے میں بھی ٹوک نہ لگاؤ، خدمت والوں کو بھی ٹوکا ٹاکی نہ کرو، گھر میں جاؤ تو گھر والی کو بھی ٹوکا ٹاکی نہ کرو. یہ نکتہ چینی اعتراض ہے. یہ اعتراض کرنے والا جلدی محروم ہو جاتا ہے. یہ کیوں نہیں کیا، یوں کیوں نہیں کیا، یہ کیوں. یہ آدمی تبلیغ میں استاد نہیں بننا، آپ نے چھوٹے بن کر چلو. کسی کو بتانا ہو الگ لے جا کے بتاؤ، کھلا پلا کر بتاؤ، سب کے سامنے نہ ٹوکا ٹاکی کرو. یہ کوئی سکول نہیں ہے، آگے سے لڑ پڑے گا آپ سے. اس لیے فرمایا، حضرت جی فرماتے تھے قصوروار تم سب ہیں، اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے. تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اسلام میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے اسلام میں لگ جاتے ہیں. دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ خراب. ہمارے یہاں مرکز میں دو ساتھیوں کی لڑائی ہو گئی، پرانے ساتھ. ایک ساتھی کہنے لگا آئندہ مرکز نہیں آؤں گا. میں نے کہا بھائی صدیق صاحب، آپ کی بیوی سے کتنے دفعہ لڑائی ہوئی ہے گھر میں؟ کئی دفعہ. میں کہ گھر میں جانا چھوڑ دیا؟ کہ نہیں. صبح لڑے گا، شام کو پہنچ السلام علیکم، بیوی کہہ کے آجا. کوئی پتہ ہے نا بیوی کے بغیر تو گزارا نہیں، تبلیغ کے بغیر تو گزارا. میں کہ دکان پہ کتنی دفعہ لڑے؟ کہتے کئی دفعہ. میں کہ دکان پہ جانا چھوڑ دیا؟ کہ نہیں. مرکز آئیں گے؟ کہتے آؤں گا. تبلیغ میری وجہ سے نہیں چل رہی، کبھی دھوکے میں پڑ جائیں ہم. یہ دھوکہ لگ جاتا ہے، میں کر رہا ہوں کام، میں چلا رہا ہوں جماعت کو. جو جماعت میں کچھ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، جماعت والے بھی اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کی برکت سے جماعت چلتی. وہ بیل گاڑی والا تھا، اس کے بیل گاڑی کے نیچے کتا بھی چلتا تھا. کتے کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی. بیل گاڑی کو تو بیل کھینچتا ہے، کتے کے بس کی کہاں ہے. اس نے سمجھا بستی کے نیچے سے میں بیل گاڑی کے نیچے سے نکل آیا، بیل گاڑی بند ہو جائے. جیسے ہی وہ بستی میں داخل ہوا نا، کتا باہر نکلا بیل گاڑی سے. بستی کے کتوں نے پکڑ کے وہ حجامت کی اس کی، وہ مارا، پھر کرے ٹائیں ٹاں، پھر گھسا بیل گاڑی. پھر پتا چلا میں تو بیل گاڑی بچا ہوا تھا، میں سمجھ بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی. بعض لوگوں کو وہ آ جاتا ہے دماغ میں، یہ میں کر رہا ہوں سارا کام. ہاں جی، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ چلا رہے ہیں، دھوکے میں نہ آ جانا. جی ہاں، اس لیے فرمایا امیر ہو ابو بکر جیسے. ایک آدمی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، 6 مہینے گھر جا کے سلام کیا اس کو. کہیں گا امیر المومنین آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں، کہ میں اس لیے سلام کر رہا ہوں آپ سارے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں. ایک کو بھی اپنے سے جدا نہیں. یہ نا اکیلا کیا کر سکتا رے بھائی، ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دے دی. آج ایک مخالف ہے، کل 2 ہو جائیں گے، پرسوں 4 ہو جائیں گے. معمور القمہ جیسا نہ گواری ہے پھر بھی ماننی امیر ہی کی. سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو. سمجھ کر مانی تو اپنی سمجھ کی مانی، پھر امیر کی نہیں مانی. مشورے سے کرو ہر کام، اسے جوڑ ہوگا. حضرت ابو بکر کے پاس ایک آدمی آیا، یہ امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زمین کا ٹکڑا دیتے تھے، آپ بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں. حضرت ابو بکر نے مشورہ کیا، زمین کا ٹکڑا دے دیا، کس چیز پہ لکھ بھی دیا. حضرت عمر مشورے میں نہیں تھے، حضرت عمر کے پاس بھیجا کہ حضرت عمر کو بتاؤ یہ مشورہ ہو. حضرت عمر نے پرچہ دیکھا، تھوک دیا، ملیا میٹ کر کے پھینک دیا، جاؤ کوئی زمین نہیں ہے. وہ اسلام کمزور تھا اس وقت، دیتے تھے، اب اسلام مضبوط ہے. وہ بندہ پرچہ لے کے ابو بکر کے پاس، ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جوڑ کا جملہ فرمایا، اگر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. یہ ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی. یہ ابو عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا آپ مضبوط ہیں اور میں کمزور ہوں، نرم ہوں، لوگ مجھے دبا لیتے. حضرت عمر کو بھی ٹھنڈا کر دیا اس بندے کو. امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے، مامور گرم ہو جائے تو امیر نرم ہو جائے، اور بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے، اور خامد گرم ہو جائے تو بیوی نرم ہو جائے. ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، حضرت میرا گھر والا بہت لڑتا ہے. اچھا، پانی اپنا نام نہیں بتاتی عورتیں، میں بھی لڑتی ہوں. لڑائی دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے کبھی لڑائی نہیں ہوتی. اس نے کہا بوتل میں پانی بھر کے لاؤ. وہ لے آئی، اس پہ پھونک ماری، دم کیا اس کو. جب تیرا گھر والا گھر میں داخل ہو فوراً منہ میں پانی بھر کے بیٹھ جانا، قطرہ بھی باہر نہ گرے. جیسے 2:30 بجے دفتر سے
فوراً آیا گھر میں داخل ہوا, لڑنا شروع کیا, اس نے منہ میں پانی بھر لیا. اب دل تو اس کا بہت کرتا تھا لڑوں, لیکن منہ پڑا ہوا پانی گرتا, زبان بند ہو گئی, لڑائی ختم ہو گئی. شام کو پھر چکر کاٹ کے آیا, پھر پانی بھر کے بیٹھ گئی. حضرت بہت اچھا پانی پڑھ کے دیا آپ نے, تو کمال کر دیا. کیا کیا اس کی زبان بند کر دی. بتاؤ, اکثر فتنے زبان کے ہیں. دعوت دو یا دعوت سنو, باقی ادھر ادھر کی باتیں نہ. تو دوستو بزرگو بھائی, اپنی زبان کے کنٹرول میں کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے. ایک گھر میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شراب پی رہا ہے. حضرت عمر نے اندازہ لگایا, دیوار پھلانگ کر موقع پہ پکڑ لیا اور شراب پی رہا تھا. شراب پینے والے امیر المومنین, میں نے تو ایک حکم توڑا ہے, آپ نے 3 حکم توڑ دیے. کیا حکم؟ یہ ہے کہ گناہ کی تلاش میں نہ لگو, آپ گناہ کی تلاش میں لگے. دوسرا حکم ہے کسی کے گھر میں آؤ تو اجازت لے کر آنی چاہیے, آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے. تیسرا دروازے سے آنا چاہیے, آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے. حضرت عمر روتے ہوئے چلے گئے, منہ میں کپڑا ڈال کے روتے جا رہے. اپنی غلطی سامنے آتی تھی, ہٹتے نہیں تھے صاحب. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ تھے, وہ باہر دے کر وہ بندہ کافی دن تک حضرت ابو بکر کی خدمت میں نہیں آیا. کافی عرصے کے بعد آیا. حضرت عمر نے اس کے کان کے قریب منہ کیا کہ میں نے آپ کے شراب پینے کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کیا. اس نے کہا میں نے بھی اس دن بعد شراب نہیں پی. پہلے کسی کی کمی کو دیکھو مت, دیکھو تو آگے تذکرہ نہ کرو. ہو سکتا ہے وہ رات کو توبہ کر لے اور میں نے ساری محلے میں پھیلا دی اس کی برائی, ہماری پکڑ ہو جائے گی, وہ بری ہو جائے گا. ایک آدمی مر گیا, اس کے 2 پڑوسی کہنے لگے بہت اچھا آدمی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے 2 بندوں کی گواہی کو قبول کرو, ہمارے جو علم میں اس کو ختم کر دو. اللہ کے علم میں اچھا آدمی نہیں تھا, ہمارے جو علم میں ختم کر دو. 2 بندوں کی گواہی کو قبول کر لو, ہم اس کی مغفرت کر دیں. اللہ تو ایسے عیبوں کو چھپا رہا ہے. یہ غیبت کیا ہے؟ دوسرے کا عیب بیان کرنا. اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں, جو کام کرو مشورے سے کرو. یہ جو واپس جا رہے ہیں اچھے اخلاق سے اپنے گھر والوں سے معاملہ کریں, محلے والوں کے ساتھ, اور 5 اعمال کبھی جم جائیں. مسجد نبی انسان حاجی حضرت فرماتے پہلے لوگ سنتے نہیں, جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں, جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں, جو کرتے جمتے نہیں. واپس جا کر جم 3 چیزوں کو لازم پکڑو, مسجد کو اور عمومیت کو اور جماعت کو. آدمی کی طبیعت چلتی ہے امیر لوگوں کی طرف, گاڑی والے, عہدے والے, فیکٹری والے. جو آدمی اس چکر میں پڑ جائے اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. آیا تھا شہد لینے کے لیے, شہد تو لے نہیں سکا, مکھیوں نے کاٹ لیا, موٹا ہو کر جا رہا. بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بن گئے. تو دوستو بزرگوں بھائیوں, گاؤں بستی میں رہتا تھا, اتنا غلط یقین نہیں تھا. تبلیغ میں نکلا تو بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنا لیے اور یقین بگاڑ لیا. پہلے اللہ سے مانگتا تھا, اب لوگوں سے مانگتا. تبلیغ میں بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے. اس لیے فرمایا آپس کا جوڑ انتہائی ضروری. دن بدن آپس کی محبت بڑھے, کام کی فکر بڑھے, دعاؤں کی طاقت بڑھے. اس لیے فرمایا جنگ تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر, سخت گرمی کا موسم, چلتے چلتے کھجوریں بھی ختم ہونے کے قریب ہو گئی. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اونٹ ذبح کر کر کے کھلاؤں لوگوں کو. کھجوریں بھی ختم ہونے, اونٹ ذبح کرنے لگا. حضرت عمر نے دیکھ لیا, کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ حضور سے اجازت لی. اکیلے کیوں اجازت لی؟ آؤ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس. حضرت عمر یہ یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی کہ میں نے دی؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ہی اونٹ سواریاں کم ہیں, ایک ایک اونٹ پہ کتنے کتنے آدمی بیٹھتے ہیں. حضور نے فرمایا عمر پھر کھانے کا کیا کریں؟ یا رسول اللہ جتنی کھجوریں بچی ہوئی ہیں سب کو جمع کرتے ہیں, آپ برکت کی دعا کرتے ہیں. ساری کھجوریں جمع کی, حضور نے برکت کی دعا کی, سارے بوریاں تھیلے بھر گئے, آستینوں میں گھسائیں. جو مشورہ ہو سب کے بیچ میں. اکیلے اکیلے امیر صاحب کے کان میں پھونک نہ مارا کرو, وہ بھی انسان ہے. اس لیے فرمایا جو آپس میں اپنی طبیعت کی جوڑیاں نہ بناؤ. جو امیر جوڑی بنائے جوڑیاں بدلتے رہو. ایسے رہو جیسے بھائیوں کے ساتھ حیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے. بے تکلفی میں نہ پڑو, یہ شیطان کا چور دروازہ ہے. ہنسی مذاق اس سے بچو ورنہ مال ضائع ہو جائیں گے آپ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے ساتھ رہتے تھے. حضرت عباس بھائی میرے بیٹے 3 باتوں کا خیال رکھیں. ایک, امیر المومنین کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا, اور امیر المومنین کا راز فاش نہ کرنا, اور غلط بیانی نہ کرنا. تو دن بدن آپس کی محبت بڑھے,
کام کی فکر بڑھے تو نقد نکالیں گے انشاءاللہ، اور مقامی کام بھی جمانا ہے۔ الحج القيوم وعنات الوجوه للحج القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ربنا واجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں کے اندر پیدا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ گناہوں کی نحوست کو دل و دماغ سے اتار دے، اے اللہ اپنی معرفت کا نور نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنی ذات عالی کا تأثر نصیب فرما دے، ہر غیر کا تأثر ہمارے دلوں کے اندر سے ختم فرما دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے، آپ کی سنتوں سے محبت نصیب فرما دے، اے اللہ سنتوں والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، زندگی کے ہر شعبے میں سنتوں کو چالو فرما دے، اے اللہ زندگی کے ہر شعبے سے بے دینی کو ختم فرما دے، اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما دے، عبادات پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، خشوع و خضوع والی نماز نصیب فرما دے، اے اللہ دھیان والی نماز ہم سب کو نصیب فرما دے، اے اللہ نماز پر کامیابی کا یقین ہم سب کو نصیب فرما دے، اے اللہ غفلت کو دور فرما دے، جہالت کو دور فرما دے، اے اللہ اپنا علم ہمیں نصیب فرما دے، اس علم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اس علم کو پوری دنیا میں چالو فرما دے، اس علم پر کامیابی کا یقین نصیب فرما دے، مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما دے، مساجد اور مراکز کی حفاظت فرما دے، دین کی محنت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ محنت کرنے والوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ غفلت کو دور فرما دے، ہر آن ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما دے، اپنی صفات کے استحضار ہمیں نصیب فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی اور بلند اخلاق نصیب فرما دے، مسلمانوں کی آپس کی دشمنیاں اور ناچاکیوں کو ختم فرما دے، نفرتوں عداوتوں کو ختم فرما دے، آپس میں الفت اور محبت پیدا فرما دے، ہر ایک کو تواضع نصیب فرما دے،
اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، جتنی غلط غرضیں اندر گھسی ہوئی ان سب کو ختم فرما دے، محض اپنی رضا کا جذبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو محنت ہو رہی ہے اس کو قبول فرما دے، اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں جماعتیں جا رہی ہیں ان کی مدد و نصرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی جو امور ہے ان کو پورا فرما دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے، شکوک شبہات کو دور فرما دے، اپنے وقت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ لایانی سے حفاظت فرما دے، بے تکلفی سے حفاظت فرما دے، اعمال میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے اعمال پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان اعمال میں ہماری حفاظت فرما دے، جہاں جماعتیں جا رہی ہیں اے اللہ ان کو نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نقد جماعتیں نکلنے کی صورتیں پیدا فرما دے، مساجد اور گھروں میں اعمال کو زندہ فرما دے۔ جو بھائی وقت لگا کر جا رہے ہیں اپنے مقام پر کام کرنا آسان فرما دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے، اپنی مسجد اور اپنے گھر میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اولاد کی دینی تربیت فرما دے۔ اے اللہ ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اس مبارک محنت کے لیے اپنے فضل سے قبول فرما دے، جو کمی ہو رہی اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے، اپنی طرف رجوع نصیب فرما دے، اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرما دے، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پر فرما دے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے، میدان معاشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے اپنے فضل سے عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے جنت الفردوس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ جماعتوں کے ذمہ دار بھائی اسی وقت نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 میں تشریف لے جائیں اور رکوع کا پرچہ لے کے رکوع کروا